ہیلو، تمام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی آخری مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کو علی جناب مولانا قرطاس کربلائی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب نائب صاحب ہیں شکیل صاحب۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے علی جناب مولانا مدثر صاحب قبلہ سہارنپوری۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب مدثر صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہو اور تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم
قلوبهم وعلى سمعهم ولا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ایک مطلع اور چند اشعار امام حسن کے حوالے سے. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، ارے سمجھ میں آنے لگا ہے تو جب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا، بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، ارے علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا، علی کے پہلے ہی واسطے سے خدا نے سن لی جو بات میری، علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتا، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر
نہیں بدلتا. ارے فقیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا. فقیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جزاک اللہ مولانا مدثر صاحب سہارنپوری صاحب تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دے رہے تھے اور اس کے بعد منظوم نذرانِ عقیدت پیش کیا. جزاک اللہ خیر. میری گزارش ہے جناب ذوالفقار حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. ایک نعرہ صلوات. ترجمہ قرآن کا اسے جدا کرتے نہیں. ترجمہ قرآن کا ترجمہ قرآن کا اسے جدا کرتے نہیں. فاطمہ سے ہٹ کے ذکر مصطفیٰ کرتے نہیں. فاطمہ سے ہٹ کے ذکر مصطفیٰ کرتے نہیں. وقت سے آ جاتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے. وقت سے آ جاتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے. یہ فرشتے ہیں عبادت کو قضا کرتے نہیں. یہ فرشتے ہیں عبادت. فاطمہ کے نام پر تیار ہو جاتے ہیں یہ، ورنہ آنکھوں میں کبھی ہیرے بنا کرتے نہیں. ورنہ آنکھوں میں کبھی ہیرے بنا کرتے نہیں. شامیوں میں آج بھی عباس کا وہ خوف ہے، بھول کر بھی رخ سوئے کرب و بلا کرتے نہیں. اس لیے اصغر ہوئے ہیں دفن قبر شاہ میں، پارے دل کو کبھی
دل سے جدا کرتے نہیں، جس کو جنت مانگنی ہو مانگ لے بہلول سے، چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کہا کرتے نہیں، چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کہا کرتے نہیں۔ نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ جناب ذوالفقار انکل صاحب۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب مرتضی نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات مومنین۔ نعرہ صلوات۔ تعمیل حکم میں چند قطعات۔ ازل سے رشتہ عشق و وفا کی بات چلی، ازل سے رشتہ عشق و وفا کی بات چلی، جنوں کی بات چلی، ابتلا کی بات چلی، ازل سے رشتہ عشق و وفا کی بات چلی، جنوں کی بات چلی، ابتلا کی بات چلی، تو وفا پرست نگاہوں میں آ گئے عباس، جہاں جہاں بھی نقی کربلا کی بات چلی، جہاں جہاں بھی نقی کربلا کی بات چلی۔ تعمیل حکم چند قطعات۔ شبیر بے نظیر نظر آ رہا ہے آج، شبیر بے نظیر نظر آ رہا ہے آج، زور ستم اسیر نظر آ رہا ہے آج، تو لو شمع صبر و شکر کی کچھ یوں بڑھا گیا، ہر امتحان حقیر نظر آ رہا ہے آج۔ نعرہ صلوات۔ ہوئے تو طفل بہت یہ وقار پا نہ سکے، ہوئے تو طفل بہت یہ وقار پا نہ سکے، یا نگاہ ناز مشیت میں یوں سما نہ سکے، تو سوار ہو گئے جب پشت مصطفیٰ پہ حسین، رسول پاک بھی سجدے سے سر اٹھا نہ سکے۔ آخری قدم رہا کہ آفتاب چرخ عرفاں روئے گل فام حسین، آفتاب چرخ عرفاں روئے گل فام حسین، اور سینہ معبود کی آواز پیغام حسین، سینہ معبود کی آواز پیغام حسین، تو جھوم اٹھے ساز محبت پر بنے موئے وجود، آ گیا شاید زبان عشق پر نام حسین۔ نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ خیر جناب مرتضی نقوی صاحب۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب مہندی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اختصار کے ساتھ منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات مومنین۔ نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات اور بھیج دیے۔ دیکھیے شعر دیکھیے گا۔ سلام ایک چند شعر ہیں۔ غم شے کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں، غم شے کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں، وہ سب کربلا ہو کے آئے ہوئے ہیں،
وہ سب کربلا ہو کے آئے ہوئے ہیں، اور جو مجلس میں سرور کی آئے ہوئے ہیں، جو مجلس میں سرور کی آئے ہوئے ہیں، وہ سب سیدہ کے بلائے ہوئے ہیں، وہ سب سیدہ کے بلائے ہوئے ہیں، وہی تو بنیں گے جہنم کا ایندھن، وہی تو بنیں گے جہنم کا ایندھن، جو گھر فاطمہ کا جلائے ہوئے ہیں، جو گھر فاطمہ کا جلائے ہوئے ہیں۔ اے ماتم کے دشمن کا کیوں لال چہرہ، اے ماتم کے دشمن کا کیوں لال چہرہ، ہم اپنے لہو میں نہائے ہوئے ہیں، ہم اپنے لہو میں نہائے ہوئے ہیں۔ جلدی جلدی بدوشین شعر اور وہ دیکھو وہ فتووں کی لاشیں پڑی ہیں، وہ دیکھو وہ فتووں کی لاشیں پڑی ہیں، عزادار دنیا پچھائے ہوئے ہیں، عزادار دنیا پچھائے ہوئے ہیں۔ اور بھی شعر خاص طور سے دیکھیے گا، نمازوں میں باندھے نہیں ہاتھ یوں ہی، نمازوں میں باندھے نہیں ہاتھ یوں ہی، حضور آپ کچھ تو چھپائے ہوئے ہیں، حضور آپ کچھ تو چھپائے ہوئے ہیں، انہی سے ملی ہے محمد کو معراج، انہی سے ملی ہے محمد کو معراج، جو دوش محمد پائے ہوئے ہیں، جو دوش محمد پائے ہوئے ہیں۔ اور یہ آخری شعر، نہیں یوں ہی قائم نظام زمانہ، نہیں یوں ہی قائم نظام زمانہ، امام زمانہ بچائے ہوئے ہیں، امام زمانہ بچائے ہوئے ہیں۔ ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا، انور صاحب کا۔ جزاک اللہ جناب مہندی صاحب۔ میں گزارش کرتا ہوں سوسخوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب نایاب صاحب اور شکیل صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا میں سوسخوانی پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات مومنین۔ نعرے سلوات۔ جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا کلام ہے، بہت چھوٹی بحر میں حق کی آفتاب ہیں علی، اس کی فرمائش ہمارے بھائی نے کی ہے۔
اور یہ بھی فرمائش کی کہ پورا کلام پڑھیں، تو پورا کلام انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ہم ایک کلام اور ہے بالکل نیا کلام، اس کی ہمارے حیدر بھائی نے فرمائش کی، تو انشاءاللہ اس کے بھی 4-5-6 شعر بھی ہو سکیں گے کیونکہ تاخیر ہو گئی ہے. تو بہرحال سماعت فرمائیے، ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد نقاب ہیں علی، حسن بے نقاب ہیں علی، وہ جو ہے خدا کا انتخاب، وہ جو ہے خدا کا انتخاب، اس کا انتخاب ہے علی، انتخاب ہے علی، حق یا بتاب ہے علی، حق یا بتاب ہے علی، حامل کتاب مصطفیٰ، حامل کتاب مصطفیٰ، کتاب ہے علی، حاصل کتاب ہے علی، حق کی آب و تاب ہے علی، حق کی آب و تاب ہے علی، اس طرف رسول در خدا، اس طرف رسول در خدا، درمیاں حجاب ہے علی، درمیاں حجاب ہے علی، حق کی آب و تاب ہے علی، حق کی آب و تاب ہے علی، 12 در ہے شہر علم کے، 12 در ہے شہر علم کے، ان میں صدر باب ہے علی، ان میں صدر باب ہے علی، حق کی آب و تاب ہے علی، حق کی آب و تاب ہے علی، رات کا نصیب جاگ اٹھا، رات کا نصیب جاگ اٹھا، آج
آج محو خواب علی، آج محو خواب علی، حق کی آب و تاب علی، حق کی آب و تاب علی، خاک کا خمیر آدمی، خاک کا خمیر آدمی، اور ابو تراب علی، اور ابو تراب علی، حق کی آب و تاب علی، حق کی آب و تاب علی۔ وہ شعر جس سے ہمارے بھائی نے اس کلام کو یاد رکھا تھا، وہ شعر سماعت فرمائیے دیکھیے خاص طور سے۔ زندگی کے سینکڑوں سوال، زندگی کے سینکڑوں سوال، سب کا ایک جواب ہے علی، سب کا ایک جواب ہے علی، حق کی آب و تاب علی، حق کی آب و تاب علی، کیا محاسبہ کرے کوئی، کیا محاسبہ کرے کوئی، بے حد و حساب علی، بے حد و حساب علی۔ جناب عزادار اعظمی صاحب کا کلام حاضر ہے، اور شعر تو اس میں بہت سے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت بھی کم ہے، تو سماعت فرمائیے صلوات کیجیے پر محمد علیہ دیکھیے۔ وار حیدر نے جب کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، ایک مرحب تھا دو ہوا ہوگا، ایک مرحب تھا دو ہوا ہوگا، اور حیدر نے جب کیا ہوگا، تو حسن مطلع سماعت فرمائیے۔ وہ خدا واقعی خدا ہوگا، وہ خدا واقعی خدا ہوگا، وہ خدا واقعی خدا ہوگا، شین سجدہ جسے کیا ہوگا، شین سجدہ جسے کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے۔ بخشوا دے گی سیدہ ہم کو، بخشوا دیں گی سیدہ ہم کو، بخشوا دیں گی سیدہ
یدا ہم کو روز محشر تمہارا کیا ہوگا، روز محشر تمہارا کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، ڈھونڈ لے گی یزید کو لعنت، ڈھونڈ لے گی یزید کو لعنت، ڈھونڈ لے گی یزید کو لعنت، یہ نشانہ کہاں خطا ہوگا، یہ نشانہ کہاں خطا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، خاص طور سے دیکھیے گا، مرد کس کو کہا ہے مرسل نے، مرد کس کو کہا ہے مرسل نے، مرد کس کو کہا ہے مرسل نے، اتنا تو آپ کو پتا ہوگا، اتنا تو آپ کو پتا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، اے تبسم تیرے نشان پر، اے تبسم تیرے نشان پر، اے تبسم تیرے نشان پر، تیر ہوگا کہ ہرملا ہوگا، تیر ہوگا کہ ہرملا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، پڑھ کے قرآن ہو گئے اندھے، پڑھ کے قرآن قرآن ہو گئے اندھے، پڑھ کے قرآن ہو گئے اندھے، بغض حیدر میں رٹ لیا ہوگا، بغض حیدر میں رٹ لیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، سارے شعر چھوڑتے ہیں، آخری شعر سماعت فرمائیے، حاصل کلام شعر، ایک سلوات بھیجیے پر محمد والے، ہوگا محتاج مرضی زہرا، ہوگا محتاج مرضی زہرا، ہوگا محتاج مرضی زہرا، حشر میں جو بھی فیصلہ ہوگا، حشر میں جو بھی فیصلہ ہوگا، وار حیدر
शबीह इमाम ज़मान कहते हैं तसव्वुर में तस्वीर जान कहते हैं जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर ज़मीं पर दीन शान कहते हैं कहा रोके अकबर ने दर्द थम जा कलेजे से बासिना कहते हैं पुकारी सकीना दुहाई है बाबा सितमगर मेरी बालियां कहते हैं कहाँ बेड़ियाँ कहाँ भाई आबिद ये लंगर कहीं नातवा कहते हैं शबीह इमाम ज़मान कहते हैं छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। सोसवानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब नायाब साहब और शकील साहब। इसके बाद सिलसिला मजलिस की आखिरी मजलिस को ख़िताब करेंगे आली जनाब मौलाना करतास करबलाई साहब। एक नारे सलवात मोमिनीन। मैं जनाब करतास करबलाई साहब के 3 अशार के साथ ही उनका इस्तकबाल करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएँ कि ज़हरा का लाल जान पैगंबर हुसैन है, ज़हरा का लाल जान पैगंबर हुसैन है, और करबो बला सदफ़ है तो गौहर हुसैन है। ज़हरा का लाल जान पैगंबर हुसैन है, और करबो बला सदफ़ है तो गौहर हुसैन है। और करबो बला की जंग का आगाज़ है गदीर, करबो बला की जंग का आगाज़ है गदीर। मंज़र तो है अली पस मंज़र हुसैन है, मंज़र तो है अली पस मंज़र हुसैन है। और नालैन मुस्तफ़ा के तले कायनात है, नालैन मुस्तफ़ा के तले कायनात है, और मुस्तफ़ा की पुश्त के ऊपर हुसैन है। नालैन मुस्तफ़ा के तले कायनात है, और मुस्तफ़ा की पुश्त के ऊपर हुसैन है। और फ़र्शे अज़ा बिछा गई ज़ैनब का शुक्रिया,
فرش عذاب بچھا گئیں زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے۔ جناب کرتاس کربلائی کے ان اشعار کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات مومنین کو آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، واضح بلند نعرے صلوات۔ واضح بلند نعرے صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري جلالتهم ومنكري شجاعتهم ومنكري طهارتهم ومنكري زيارتهم ومنكري عصمتهم ومنكري عظمتهم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل حضرات، اس سے قبل کہ بارگاہ عصمت و طہارت میں زبان کو جنبش دی جائے اور کچھ معروضات آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل کیے جائیں، دو تین گزارشات ہیں۔ اس میں پہلی گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ 6 ربیع الاول ایک مجلس رخصت عزا کے عنوان سے بمقام عطائے زہرا یعنی اسی عزا خانے میں منعقد ہوگی، کہ جسے خطیب اہل بیت ڈاکٹر حیدر شریعتی صاحب سلطان پوری خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی گزارش ہے، اور گزارش یہ ہے کہ جن مومنین کی طرف سے اور یہ ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے ان کی طرف سے، اور تمام
اراکین ہادی لین کی طرف سے اظہار تشکر ہے. حالانکہ میں نے پچھلے برس بھی کہا تھا اور اس بار بھی کہہ رہا ہوں کہ اظہار تشکر ہمارے لیے یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، اس لیے کہ ہم آپ کے لیے اور ہم کسی خطیب کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ محبت اہل بیت کی وجہ سے آتے ہیں. لیکن بہرحال یہ رسم دنیا بھی ہے اور مومنین کا شکریہ ایک عبادت کے زمرے میں بھی ہے، تو مومنین کا شکریہ اور خاص طور پہ چینل جو مرکز اعضا کے نام سے ہے کہ جو ان مجالس کو نشر کر رہا ہے، اور خصوصاً گراف ایجنسی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام جو مومنین اور سامعین دور دراز سے تشریف لائیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک دعائے صحت ہے کہ اس عزا خانے کی تعمیر کے سربراہ جناب کوثر عباس صاحب کی والدہ سخت علیل ہیں، بستر علالت میں ہیں. بارگاہ ہدیت میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرمائے ذکر معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں. اور آخر میں گزارش ہے، ایک معروضہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور اعجاز حسین ابن محمد نذیر صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں بوسیلہ چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ. صلوات کی گزارش ہے آپ کی خدمت میں بلند آواز. حضرات اگر یہاں آ جائیں آپ تو اگر ناگوار نہ گزرے طبیعت پہ تو گزارش ہے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. گزارش ہے کہ ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں بآواز. بہرحال بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام مناقب آل اطہار اور معارف آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر اور مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھا، اور آج الحمدللہ اپنی منزل سے ہمکنار ہو رہا ہے. اور آج ہم سب معارف اور مناقب کی سلسلے کی آخری منزل میں داخل ہو چکے ہیں. صدقہ ہے چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا صلی اللہ محمد وسلم، اور مسلسل گفتگو مفہوم ولایت اور امام سبز قبا امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی اللہ محمد وسلم کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور کل ہماری گفتگو جس مرحلے میں داخل ہوئی تھی انشاءاللہ وہیں سے ذات امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کے باب مناقب اور باب فضائل پر ہمارے طیور افکار بعظمت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جبینوں کو خم کر کے باب شہر علم تک پہنچیں گے. لیکن اب چونکہ یہ خطابت کی بیساکھی کا سہارا لینا پڑے گا اور رسماً طور پہ ہمیں اس آیت کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کے حافظے میں یہ آیت بھی محفوظ ہے اور آیت کا ترجمہ بھی محفوظ ہے، لیکن اب یہ خطابت کی اپنی مجبوری ہے کہ ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا. ارشاد ہو رہا ہے کلام بلاغت نظام کتاب قرآن مجید میں کہ جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے ایک لفظ ہے عربی کا ریب اور وہی لفظ ہے شک، یعنی عربی کی دونوں لفظیں ہیں. شک بھی عربی کی لفظ ہے اور ریب بھی عربی ہی کی لفظ ہے. لیکن جیسے اردو میں مترادفات ہوتے ہیں، یعنی آپ ایک لفظ کو کئی جگہ پر استعمال کر لیں، ویسے ہی عربی میں مترادفات نہیں ہوتے، بلکہ عربی ایک وسیع زبان ہے. جو لفظ عربی کی جہاں رکھ دی گئی ہے اس کے اپنے خود معنی ہوتے ہیں. تو عربی ہی کی لفظ ہے شک اور عربی ہی کی لفظ ہے ریب. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس کا اظہار زبان سے کیا جائے اسے شک کہتے ہیں، یعنی اگر
کوئی شک ہو جائے اور اس کا اظہار زبان سے کر دیا جائے تو وہ شک کہلاتا ہے، اور وہ شک کہ جو دل کے اندر محفوظ ہو اور اظہار نہ کیا جائے اسے ریب کہتے ہیں۔ تو قرآن کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ لا ریبہ فی سے ہو رہا ہے، یعنی یہ قرآن ایسی پاک و پاکیزہ کتاب ہے کہ دل میں بھی تم شک کی گنجائش نہیں ہے کہ تم دل میں بھی اس کے لیے شک پیدا کرو۔ اسی قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور مسلسل اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک کلمہ حصر ہے کہ بے شک تمہارا اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے۔ اور ہم نے ایک آیت کی طرف اشارہ کل کیا تھا، اگر کل سے سامعین مربوط ہو جائیں تو ایک آیت کی طرف اور ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اگر ہمارے گھر میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہو، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، اور ہم علی کے علم سے ہی محروم رہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ قرآن مجید جب ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے تو سب سے زیادہ بنسبت اوروں کے سب سے زیادہ قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور قرآن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت اور تفسیر پڑھی جاتی ہے تو لوگ، یعنی نوجوانوں سے ہمارا خطاب ہے، بزرگوں سے نہیں ہے، ہمارے نوجوان متحیر ہو کے اس کو سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار سن رہے ہیں، حالانکہ جب ان کے سامنے آیت پڑھی جائے تو ترجمے پہ داد نہ دیں بلکہ عربی پہ داد دے دیں۔ یہ کمال ہے علی والوں کا۔ اور کم از کم جو عقیلہ بنی ہاشم عالمہ غیر معلمہ نے یوم الست کا آئینہ دیا ہے کہ جسے فرش اعضا کہتے ہیں، میرا جملہ پھر زائل سماعت ہو گیا، میں نے اس کو فرش اعضا کے ساتھ یوم الست کا آئینہ کہا ہے، اور آپ نے اس معنی خیز جملے کی قیمت نہیں مجھے عطا کی کہ عقیلہ بنی ہاشم نے اپنے بھیا کے قاتل کے گھر میں یہ فرش اعضا نہیں بچھایا ہے بلکہ قیامت تک کے لیے یوم الست کا آئینہ دے کر چلی گئیں، کیونکہ یوم الست اس دن کو کہتے ہیں جب اللہ نے اقرار ولایت علی لیا تھا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، وہ عالم زر کی بات ہے کہ جب اللہ نے اقرار ولایت علی لیا تھا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے مجھے بتائیے گا کہ آپ سننا کتنا چاہتے ہیں اور ہمیں تقویت دلائیے گا کہ ہم کل سے زیادہ آپ کی خدمت کر سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دن ہے کہ جب اقرار ولایت علی لیا گیا تھا کہ جس کو یوم الست کہتے ہیں، اور علی کی بیٹی نے فرش اعضا کی شکل میں قیامت تک یوم الست کا آئینہ دنیا کو دے دیا۔ اب بھی آپ نہیں پہنچے؟ فرش اعضا پر اظہار ولایت وہی کرے گا کہ جس نے اقرار ولایت یوم الست میں کیا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میں اس کے حوالے سے یا علی مدد سلامت رہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں کم سے کم 20 منٹ تک تو ہمیں کرائیٹیریا ایک تیار کرنا ہوتا ہے، ایک مقدمہ ہے، اس کو آپ برداشت کر لیجئے۔ ہمارے عالم دین تشریف فرمائے، علماء کرام ذوی الاحترام جن کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں اور وہ ہمیں سن رہے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ، اور دنیا کا سب سے کم علم رکھنے والا اس وقت ممبر پہ ہے اور ہم سے زیادہ جاننے والے اس وقت عرش اعضا پہ ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ عارف ہونا اور ہے، عابد ہونا اور ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، عارف ہونا اور ہے اور عابد ہونا اور ہے۔ اور اس کے سلسلے سے 3 حدیثیں سن لیجئے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ ممبر اول فول کے لیے نہیں ہے، علی کے قول کے لیے ہے۔ ہاں میں کنایہ یہ پیش کرتا ہوں کہ آل فال کے لیے نہیں ہے بلکہ علی کے قول کے لیے ہے۔ اور میں یہ بات اپنے نوجوانوں کی خدمت میں از روئے قرآن عرض کر دوں، کنایتاً استعارتاً اشارتاً، کہ ہر قول دیکھیں، ہر آل فال قول بھی نہیں ہوتا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، اور جناب ابراہیم کی بھی دعا آپ کے پیش نظر ہو کہ ہر آل فال قول نہیں ہوتا۔ اگر اس جملے کی قیمت اہل زبان عطا کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد حل ہو جائے گا، اور علماء سے دعائیں چاہتا ہوں۔ ہر آل فال قول نہیں ہوتا بلکہ قول کہتے ہی اسے ہیں جو دلوں میں اترنے کی صلاحیت رکھے۔ بھائی کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا، قول اسی کو کہتے ہیں کہ جو دلوں میں اترنے کی صلاحیت رکھے۔ اب آئیے، اب آپ کی خدمت میں 2 جملوں سے میں بحث کر کے ایک آیت کی طرف اشارہ کروں گا، اور آج مجھے ایک عالم دین کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات پہنچانی ہے، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، بھائی سچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیں تاکہ آگے
توجہ فرمائیے گا جہاں تک ہم لے جانا چاہتے ہیں. تو ہم نے کل ایک آیت پڑھی تھی اس کے بعد کہ اللہ نے اس آیت میں صرف ایک بار لفظ ولی کا استعمال کیا، لیکن جب آیہ اطاعت نازل کی تو 2 مرتبہ اطیعوا کہا. وہ بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے. کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میں دہرانے کا قائل نہیں ہوں، بس آپ کو مربوط کر رہا ہوں کل کی گفتگو سے تاکہ بات اور آسان ہو جائے. جب ولی کا ذکر کیا تو ایک بار لفظ ولی کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ جو اللہ کی ولایت ہے وہی رسول کی ولایت ہے، جو رسول کی ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے، جو علی کی ولایت ہے وہی حسین کی ولایت ہے، جو حسین کی ولایت ہے وہی حسن مجتبیٰ کی ولایت ہے. ارباب اعضاء، یہ سچوں کی ولایت ہے جو سچوں کے درمیان بیان کی جا رہی ہے. لیکن ایک بات میں نے عرض کی تھی شاید پہلی مجلس میں، اس سے آج تھوڑا سا اور واضح کر رہا ہوں. قرآن مجید میں ذکر آیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا. توجہ فرمائیے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ سچے یہ بھی ہیں، سچے وہ بھی ہیں، سچے یہ بھی ہیں، سچے وہ بھی ہیں. لیکن جب آپ کتاب پڑھیے گا، اسی لیے نوجوانوں سے ہمیشہ ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ ایک جملہ میں پہنچا دوں، کسی کے دل پہ گہری چوٹ لگے تو مجلس کے بعد میرے پاس آ جائے، میں اس کی شکایت کو قبول کر لوں گا. لیکن اب چونکہ مانوں گا نہیں، اس لیے کہ سینے میں جو آگ لگی ہے اس کا دھواں میرے لفظوں سے ظاہر ہوگا. اسے جو محسوس کر لے ان کو ہمارا سلام ہے، اور جو نہ سمجھ پائے ان کو سمجھنے کی دعا ہے. کتابوں سے دوستی کر لو ورنہ ہر زمانے میں جونی جونی یس پاپا ہی سننے ملے گا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. بھائی ایک صلوات اور پڑھیے جو نہیں سمجھے ان کے لیے. بھائی دیکھیے، ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہمارے پاس زیارتیں ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو زیارت معصومین سے کریں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو احادیث معصوم سے کریں. بھائی آپ اگر ہمیں دیکھیں گے اور ہم مولوی کے لباس میں ہیں یا خطیب کے لباس میں ہیں، ذاکر کے لباس میں ہیں، تو آپ کا انٹینشن کیا ہوگا؟ آپ یہی سوچ کے بیٹھیں گے کہ آج ہمیں روایت سنائی جائے گی، آج ہمیں حدیث سنائی جائے گی، آج ہمیں آیت سنائی جائے گی، معرفت اہل بیت کا رزق بانٹا جائے گا. عزیزان گرامی، اسی لیے بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہم سن و کم سن بھائیوں سے کہتا ہوں، آنے والا زمانہ بہت خراب زمانہ ہے اور چیلنجنگ کا زمانہ ہے، امتحان کا زمانہ ہے کہ آگ پہ کھڑے ہو جانا آسان ہوگا، اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا. غیبت کبریٰ کے یہ آخری زمانے سے ہم اور آپ ہم کنار ہو رہے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں کہ اپنے یقین اور اپنے ایمان کو بچائیں. اور اگر اس کو بچانا ہے تو آپ کو کتابوں سے دوستی کرنی پڑے گی اور کتابوں میں وقت دینا پڑے گا کہ جہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور توحید کی معرفت کا رزق بانٹا ہے. تو آپ کو اگر نجات کے دروازے پر رہنا ہے تو آپ کتابوں سے دوستی کیجئے، کسی کی آرا پر نہ جائیے، کسی کے نظریے پر نہ جائیے، بلکہ قول معصوم سے نتیجہ نکالیے. آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں، علماء نے جو کام کیا ہے ان بزرگ علماء کی کتابوں کو پڑھیے. اب آئیے ایک عالم دین کا میں حوالہ دیتا ہوں. دیکھیں، ایک لفظ ہے شوق اور ایک لفظ ہے ذوق. جب دونوں نہیں پیدا ہوں گے تب تک مطالعے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. نہیں، میرا جملہ واضح نہیں ہوا. اگر آپ نے کسی بچے کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ فر جواب دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کا بیٹا وہاں سے گزرے اور گزرنے کے بعد اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ جیسے یہ جواب دے رہا ہے ویسا ہی ہم بھی جواب دیں. تو اسے کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر شوق کا پیدا ہونا، لیکن ابھی ذوق پیدا نہیں ہوا ہے. جب شوق پیدا ہوتا ہے تو کتاب خرید تو لی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی ہے. لیکن جب شوق کے ساتھ ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اپنی زندگی کو کتابوں میں وقف کر دیتے ہیں. تو صرف شوق کو نہ پیدا کیجئے بلکہ شوق کے ساتھ ساتھ ذوق کو بھی پیدا کیجئے تاکہ کتابوں میں دل لگ جائے اور کتابوں میں مزہ آنے لگے. کتابوں سے دل لگا لیجئے، کتابوں سے دوستی کر لیجئے. اسی لیے میں ایک عالم دین کا حوالہ آج دے رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اشارہ کیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیں، ہر مجلس میں ایک پیغام دے رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ ابتدائی کلام میں پیغام دے دوں. اور شاید کہ کوئی نئی بات ہو تو دعا میں یاد رکھیے گا. یہ فضائل سننے والے اور معارف کے راستے پر چلنے والوں کے لیے پہلا نورانی تبرک ہے جو ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں روانہ کر رہا ہوں. اسے منقار معرفت سے چن لیجئے گا، ورنہ قرطاس کا اپنا مقدر جو جملہ پہنچانے میں کامیاب نہ ہو پایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. لیکن ایک بات بتائیے، ایک عالم دین گزرے ہیں علامہ سبطین سرسوی صاحب،
دیکھیے ایک کان سے سن کے نکالنا نہیں ہے، اس کو محفوظ کیجئے، اور جانے کے بعد نیٹ ہے آپ کے سامنے، اب تو الحمدللہ پورے گروپ بن گئے ہیں، آپ کو ہارڈ کاپی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس پین ڈرائیو میں 10,000 کتابیں آ سکتی ہیں کہ آپ پین ڈرائیو میں لے لیجئے، آپ کے پاس اتنے قیمتی موبائلز ہیں، اس میں کتابوں کو PDF کی طرح جمع کر لیجئے۔ علامہ سبطین سرسوی ہمارے ہاں ہندوستان کے بڑے عظیم علماء میں یہ بڑا عظیم نام ہے، عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ بھائی دیکھیں ان کا جو اختلاف ہے وہ ذاتی بات سے ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن مسئلہ جہاں پہ علم کہا جاتا ہے وہاں علمی بات ہوتی ہے۔ تو علامہ سبطین سرسوی صاحب نے ایک کتاب لکھی جو بڑی مشہور ہوئی، خلافت الہیہ۔ ہو سکتا ہے بزرگ جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ شاید پہنچ گئے ہوں گے، خلافت الہیہ۔ اس کے بعد ان کی ایک کتاب آئی کشف الاسرار، ایک کتاب ان کی ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، الصراط السوی فی فضائل المہدی، بڑی ضخیم کتاب جس میں انہوں نے وکونوا مع الصادقین پہ بڑی تحلیلی گفتگو کی ہے۔ شاید یہ سناٹا کسی اچھے طوفان کی آہٹ ہو، پن ڈراپ سائلنس ایسے ہی سنتے رہیے تاکہ جب طوفان آئے تو علی کی صداؤں سے معاویہ کا خیمہ جل جائے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا، بس مجھے لگے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور یہ ہال محشر میں تبدیل ہو جائے۔ میں اپنا نظریہ نہیں پیش کر رہا ہوں بلکہ قول معصوم کی روشنی میں جو علماء نے محنت کی ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور سن کے نہیں بلکہ پڑھ کے پہنچا رہا ہوں۔ عالم دین ہے علامہ سبطین سرسوی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی الصراط السوی فی فضائل المہدی، اس میں اسی آیت پہ بحث کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں صدق جزی مراد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ تمیز ہو جائے کہ صدق جزی مراد ہے، میں ڈیفائن کروں گا گھبرائیے گا نہیں، صدق جزی مراد ہے یا صدق مطلق مراد ہے۔ صدق جزی کہتے ہیں کسے کہتے ہیں اور صدق مطلق کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، جس میں ابتدا سے انتہا تک سچ ہی سچ ہو۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، ہاں جھوٹ کا وہاں سے گزر نہ ہوا ہو، اسے کہتے ہیں صدق مطلق۔ اور صدق جزی کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی سچ بولتا ہو اور کبھی جھوٹ بولتا ہو۔ اور کیا پیاری بات انہوں نے لکھی، اس سے اچھی مثال نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ یقین دلائیں گے کہ آپ آ چکے ہیں اور مجلس شروع ہو گئی ہے۔ علامہ سبطین سرسوی صاحب مرحوم، اللہ درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ صدق جزی مراد نہیں ہے، صدق مطلق مراد ہے، اس لیے کہ اگر صدق جزی مراد ہوتا تو 73 فرقے کا، قیمت دیجئے گا، 73 فرقے کا مسلمان ہر معاملے میں جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ میں سچا ہے۔ بھائی کاش کے سرفراز گن اس کی قیمت عطا کر دے جو میں کہہ رہا ہوں۔ عزیزوں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں اور اس کو درک کیجئے گا اور اس مجلس کا تبرک لے کے جائیے گا تاکہ میں امام حسن مجتبیٰ تک پہنچ جاؤں اسی مقدمے کے ساتھ۔ اور بڑی اہم بات کر رہا ہوں، بہت اہم پیغام پہنچا رہا ہوں کہ 73 فرقے کا مسلمان ہر معاملے میں جھوٹا ہو سکتا ہے، اور لیکن لا الہ الا اللہ میں وہ بالکل سچا ہے، محمد رسول اللہ میں وہ بالکل سچا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے صدق جزی مراد نہیں ہے بلکہ صدق مطلق مراد ہے۔ تو علامہ، بھئی آپ لطف لیں گے، علامہ سبطین سرسوی صاحب صدق مطلق کی تعریف کیا خوب کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدق مطلق کا مطلب ہے کہ اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے امر میں، علماء سے دعا چاہتا ہوں، اور بڑے سے بڑے امر میں جھوٹ نہیں لکھا انہوں نے فرمایا صدق مطلق کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے امر میں اور بڑے سے بڑے امر میں جو پلک جھپکتے غفلت نہ برتے وہ صادق مطلق ہے۔ نہیں، علماء کا ہاتھ اٹھ گیا، ان سے دعائیں مل گئیں، لیکن جو مجلس سننے والے ہیں انہیں نیند نہیں آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ الحمدللہ، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ دیکھیے ابھی آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ جن کا عقیدہ توحید، کاش کے جملہ پہنچ جائے، جن کا، یہ میرا اپنا جملہ ہے، کہ جن کا عقیدہ توحید موم سے زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ علی کے ابتدائی فضائل کی گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ نہیں، میرا جملہ پھر زائل سماعت ہو گیا۔ جس کا عقیدہ توحید موم کی طرح کمزور ہوتا ہے وہ علی کے فضائل کی ابتدائی گرمی سے پگھلنے لگتا ہے اور اس کو غلو کا بخار چڑھنے لگتا ہے۔ اور الحمدللہ معرفت اہل بیت کا رزق لینے والوں کے اوپر غلو کا بخار جلدی نہیں چڑھتا۔ الحمدللہ انہیں پتا ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور غلو کی کتنی قسمیں۔ اگر میں وہ پڑھنے لگوں تو ہمارے بچے اور نوجوان سو جائیں گے اور میں نفس موضوع سے منحرف ہو جاؤں گا، میرا روح سخن تبدیل ہو جائے گا۔
میں اپنی بات کو پہلے یہ مکمل کر لوں تاکہ امام حسن مجتبی تک آ جاؤں. وہ فرماتے ہیں صدق مطلق سے مراد ہے توجہ، پھر توجہ باہر تک جہاں تک آواز جا رہی. صدق مطلق کا مطلب ہے کہ اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے امر میں، اے قبلہ دعائیں چاہتا ہوں، اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے امر میں اور بڑے سے بڑے امر میں جو پلک جھپکتے غفلت نہ برتے وہ صادق مطلق ہے. اور آگے بڑھ کے جب انہوں نے ایک جملہ لکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ کہتے ہیں اس دائرے میں آدم بھی نہیں آتے. ارے علماء نے سر ہلایا ہے، لیکن ہمارے نوجوان ابھی ہو سکتا ہے کہ اس کی گہرائی میں نہیں پہنچے. میں اس کی دلیل دے رہا ہوں جو علامہ سے کیا خوبصورت بات کہی. وہ فرماتے ہیں صدق مطلق کے دائرے میں جو قرآن کہہ رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سمجھ جائے وہ بول لے ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پاؤں. وہ فرماتے ہیں اس دائرے میں جناب آدم بھی نہیں آتے. سرفراز گنج والوں جو نہیں بولے ہیں ان کے لیے دلیل دے رہا ہوں، اور جو پہنچ گئے ان کو سلام. جناب آدم بھی نہیں آتے. صدق مطلق جو قرآن کہہ رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس صدق مطلق کے دائرے میں جناب آدم بھی نہیں آتے. پھر کہہ رہا ہوں جناب آدم بھی نہیں آتے. کیا دلیل کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں دلیل یہ ہے اس لیے نہیں آتے کیونکہ آدم نے شیطان کی قسم پہ بھروسہ کر لیا تھا. ارے کیا قیمت عطا کی ہے، سبحان اللہ. مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے. اب ایک جملہ، یہ سب کچھ ممبر سے نہیں پڑھا جاتا، کچھ سمجھ لیا جاتا ہے. میں کنایتاً یہ چیپٹر کو یہیں پہ کلوز کر رہا ہوں تاکہ آگے جا کے بچے نہ سو جائیں. میں امام حسن مجتبی پہ موٹی موٹی بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں تاکہ روایتیں بچوں کو سمجھ میں آ جائیں. تو سچوں سے کیا مراد ہے کہ صدق مطلق مراد ہے. بھائی کاش کے مجمع قیمت دے دے. صدق مطلق سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ کہ جو پلک جھپکتے امر الہی میں لمحے بھر کی غفلت نہ برتے، وہ ہیں صادق مطلق. وہ ہیں صادق مطلق. اور اس دائرے میں جناب آدم بھی نہیں آتے. توجہ، کیونکہ انہوں نے شیطان کی قسم پہ بھروسہ کر لیا تھا. اب پتہ نہیں مجمع کیا قیمت دے. اب مجھے نہیں پتا کہ مباہلے میں صرف پنجتن ہی کیوں گئے. بھائی کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی جو میں کہہ رہا ہوں. سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد. بھائی عزیزان گرامی ذرا خود پہنچ جایا کیجئے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اب سب کچھ نہیں پڑھا جاتا، جو لوگ سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، ورنہ ہو سکتا ہے نہ جانے کتنے دفتر کے دروازے کھل جائیں اور سال بھر مجھے جواب دیتے دیتے میں تھک جاؤں. لیکن کنایتاً یہ بات میں نے کہی ہے کہ اب پتہ نہیں کہ مباہلے میں وہی صادق مطلقی کیوں گئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے امر میں اور بڑے سے بڑے امر میں پلک جھپکتے غفلت نہ برتی، وہ کہلاتے ہیں صادق مطلق. تو اس کا مطلب قرآن حکم دے رہا ہے کہ اگر آدمیت مخالفت ہو جائے تو یہ دیکھ لینا کہ علی کہاں کھڑے ہیں. کاش کے بات واضح ہو جائے. اگر آدمیت مخالف ہو جائے تو دنیا کے پیچھے نہ جانا بلکہ یہ دیکھ لینا کہ علی کہاں کھڑے ہیں. علی صادق مطلق ہیں، حسین صادق مطلق ہیں، اور آج جن کا ذکر ہو رہا ہے اور 3 دن سے ہو رہا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. صلوات بر محمد و آل. یہ صادق مطلق ہیں. اور اگر آپ آمادہ ہو چکے ہیں تو اب ہمیں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے برس جن لوگوں نے شرکت کی تھی، آج آخری مجلس ہے تو وہ شاید بہتر جانتے ہوں گے کہ پچھلے برس کا موضوع تھا، بار بار کہہ رہا ہوں، صلح حسن سے تعویذ بازوئے قاسم تک. اور ہم نے اسی نفس موضوع پر بات کی تھی. اور اس برس کا موضوع مفہوم ولایت اور امام حسن مجتبی ہے. تو ہمیں ولایت کو بھی لے کے چلنا ہے. اور آج ہم ایک جملہ خطبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جو معاویہ کے دربار میں امام حسن مجتبی نے اپنے والد محترم یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کا دفاع کیا ہے. یعنی ہر امام نے ولایت کا دفاع کیا ہے. اور جس کو شک ہو وہ جا کے کتاب احتجاج کا مطالعہ کر لے. احتجاج کا مطلب ہی ہے پروٹیسٹ. پروٹیسٹ کا کیا مطلب ہے؟ احتجاج. یعنی کسی کا تو احتجاج ہے اور پروٹیسٹ ہے. اس کتاب کا نام ہی ہے احتجاج تبریسی، جس میں معصومین کے احتجاج
درج ہیں اور اس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بھی احتجاج موجود ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اور آمادہ کر لوں تاکہ بات اور واضح تر ہو جائے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین کے مزاج میں فرق تھا. پچھلے برس ایک دلیل دی تھی اور وہ عقلی دلیل دی تھی. آج میں نقلی دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نہ حسن کے مزاج میں فرق تھا نہ حسین کے مزاج میں فرق تھا، بلکہ دونوں کا منشا اور دونوں کا ارادہ یہ تھا کہ دلیل بچ جائے. سلامت رہیے جو پہنچ گئے. ارے یہ زیارت کا فقرہ آپ لوگ زیارت پڑھتے ہیں الحمدللہ، زیارت جامعہ کا بھی مطالعہ کرتے ہوں گے. زیارت کا فقرہ ہے السلام علی عد اللہ علی اللہ، سلام ہو اللہ کی دلیلوں پر. جی یہ زیارت کا فقرہ ہے. السلام علی عد اللہ علی اللہ، سلام ہو اللہ کی دلیلوں پر. یہ ایسے ہی نہ پڑھ لیجئے بلکہ یہ جملہ معرفت کی کائنات ہے کہ سلام ہو اللہ کی دلیلوں پر. ذات واجب دعویٰ ہے 14 دلیل ہیں. بھائی سلامت رہیے مولا آپ کو. نہیں ذات الہی دعویٰ ہے اور 14 دلیل ہیں. اور دلیل اور مدلول کا قانون یہ ہے کہ دلیل اس لیے بچائی جاتی ہے تاکہ مدلول تک رسائی ہو جائے. اور دلیل ہی کو ایک جگہ پہ شرط بھی کہا جاتا ہے. اور شرط اور مشروط دلیل و مدلول کے معنی میں آتے ہیں کہ از فاتل شرط فاتل مشروط. شرط مر جائے مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اور ایک لفظ ہے دعویٰ اور ایک لفظ ہے دلیل. تو جو دعویٰ ہوتا ہے وہ مدلول کہلاتا ہے اور دعوے پہ جو چیز ثبوت کے طور پہ ہو وہ دلیل کہلاتی ہے. تو دلیل 14 ہے اور ذات الہی دعویٰ ہے. تو جو کام امام حسن نے کیا، بھائی کاش کہ میری بات، آج مجھے تو رزلٹ دینا ہے نا اور کربلا پہ ہی میں رزلٹ دوں گا، میری اپنی مجبوری ہے. جو کام امام حسین نے کیا وہی کام امام حسن مجتبی نے کیا. تو لوگ کہتے ہیں ایک نے صلح کر لی، توجہ، اور ایک نے کربلا کا میدان سجایا. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا جو ارادہ حسن کا ہے وہی ارادہ حسین کا. ان دونوں کے مزاج میں فرق نہیں تھا. تو پھر کہاں فرق تھا؟ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. جو لوگ، ایک دو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جن کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، ہوا بڑی اچھی چلتی ہے، ہاں ذرا ان کو جگہ دیجیے گا کیونکہ میں کیسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ سے گزارش ہے کہ بار بار اشارہ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، ہمیں بلانا نہ پڑے، آپ خود ہی آ جائے کہ یہ خلا ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند باہر سے آنے والوں میں. ہاں حضرات ایک صلوات اور بآواز بلند ارشاد فرمائیں. ایک اپنی مرضی سے پڑھ دیجئے آپ حضرات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یا اللہم صلی اللہ. ہاں انشاءاللہ آپ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کا، اور بڑے بھائی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ برادران یوسف، ارے سلامت رہیے، ہاں بڑے بھائی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے مزاج میں فرق تھا. تو ہم ایک بات بتاتے ہیں، نہ حسن کے مزاج میں فرق تھا نہ حسین کے مزاج میں فرق تھا. تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسن بھی چاہتے تھے کہ دلیل بچ جائے اور امام حسین بھی چاہتے تھے کہ دلیل بچ جائے، کیونکہ ذات الہی پر دور امام حسن میں دلیل حسن ہے، دور امام حسین میں دلیل حسین ہے. ہائے ہائے، دور مولائے متقیان میں دلیل علی ابن ابی طالب ہیں. اب آپ دیکھتے چلے جائیے. اسی لیے کاش کے جملے کی قیمت دے دیں، اسی لیے اللہ نے یوم معلوم تک اپنی ایک دلیل کو پردہ غیب میں رکھا. کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا جو میں کہہ رہا ہوں. توجہ رکھیے گا، اللہ نے اپنی ایک دلیل کو پردہ غیب میں رکھا کہ جو ذات الہی پر دلیل ہے، جب پردہ اٹھے گا تو وہ دلیل ظاہر ہوگی اور وہ ذات الہی پر دلیل ہے. یعنی سرکار حجت اس زمانے میں ذات الہی پر دلیل ہے. تو امام حسن کی بھی منشا، ان کا ارادہ کیا تھا؟ دلیل بچ جائے. اور حسین کا بھی ارادہ تھا کہ دلیل بچ جائے. بھائی یہیں پہ میں مجلس تمام کروں گا، بس توجہ رکھیے گا. عزیزان گرامی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت امام حسن مجتبی کے کیمپس پہ حملہ ہوا تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، بھائی مجھے اشارہ کرنا ہے، تاریخ آپ کے حوالے، بھائی ایک رزلٹ دینا ہے کہ امام حسن مجتبی نے
ہمارے امام نے، امام سبز قبا علیہ السلام نے جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی علیہ الرحمہ کے چچا کے گھر میں قیام کیا، اور یہاں تک کا واقعہ ہے کہ جنگ کا بھی مطالبہ ہوا اور صلح کا بھی آفر آیا۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ حسن اور حسین کے مزاج میں فرق نہیں تھا، شاید کہ یہ ہال محشر میں بدل جائے اگر نتیجہ آپ کے سامنے آئے۔ غور سے دقت سے سنیے گا کہ فرق کس میں تھا کہ جو ایک نے صلح کر لی اور ایک نے کربلا کا میدان سجا دیا۔ اس میں حکمت امام کیا تھی؟ مزاج میں فرق نہیں تھا، فرق کہیں اور تھا، اسی لیے یہاں پہ صلح ہوئی ہے اور وہاں پہ کربلا کا میدان سجا۔ اب جب صلح کا آفر آیا تو امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ دیا۔ جو لوگ سو کالڈ شیعہ تھے، سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھیں، ہاں، جو سو کالڈ محب تھے، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ پہ جان قربان کر لیں گے، تو امامت کی نظریں آنے والے یعنی فیوچر پہ تھی، اور آنے والے زمانے پہ بھی امام کی نظریں ہوتی ہیں۔ تو امام غیب کو دیکھ رہے تھے، امام نے خطبہ دیا، سنیے، اور بڑا معرکۃ الآراء خطبہ ہے، اور خطبہ دینے کے بعد اپنے اسی مجمع سے جو ساتھ تھا، اسی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو تلواروں کو کمر میں حمائل کر لو اور آمادہ ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا خون بہایا جائے گا، توجہ پورے مجمع کی، خون بہایا جائے گا، ہماری جانیں قربان کی جائیں گی، ہم قتل کیے جائیں گے، اور اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو صلح کا بھی آفر ہے، اور اگر صلح کرنا چاہتے ہو، یہ حجت تمام کر رہے تھے امام، توجہ، امام کو بھی پتا تھا کہ صلح سے ہی اسلام بچے گا، لیکن حجت تمام کر رہے تھے کہ اگر صلح کرنا چاہتے ہو تو صلح کر لو، اگر جنگ کے لیے آمادہ ہو تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو اب مجمع سے آواز آئی بقا بقا، بھائی کاش کے جملہ پہنچ جائے، بقا بقا کا کیا مطلب؟ کا صلح صلح یعنی زندگی زندگی۔ اب امام نے اس صلح کے آفر کو ایکسپٹ کیا، آپ نے محسوس نہیں کیا۔ امام حسن نے یہاں پہ خطبہ دیا، اور ایک خطبہ شب عاشور امام حسین نے کربلا میں دیا۔ نہیں، میرا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں، کاش کہ پورا مجمع میرے ساتھ رہے جہاں میں لے جا رہا ہوں۔ ایک خطبہ امام حسن نے دیا، تو جو مجمع امام حسن کے ساتھ تھا اس نے کیا کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، اور کیا فرمایا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم بقا بقا کا نعرہ بلند ہوا، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی، اور اسلام وہاں سے چلتا ہوا کربلا آیا۔ تو ایک خطبہ امام حسن نے دیا، اور ایک خطبہ کاش کی قیمت دے دیں، شب عاشور امام حسین نے خیمے کے چراغوں کو گل کر دیا۔ نہیں، شاید کہ میرا مجمع پہنچ نہیں رہا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر رزلٹ پہنچ جائے دعا میں یاد رکھے گا۔ امام حسین نے چراغوں کو گل کر دیا، اور گل کرنے کے بعد امام نے فرمایا، امام نے خطبہ دیا اور امام نے فرمایا میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جس کو جانا ہے وہ فلاں کا ہاتھ پکڑے فلاں کے ساتھ چلا جائے، فلاں کا ہاتھ پکڑے فلاں کے ساتھ چلا جائے، فلاں کا ہاتھ پکڑے فلاں کے ساتھ چلا جائے۔ اب حضرات اگر آپ بیدار ہیں تو ایک جی چاہ رہا ہے کہ ایک جملہ پڑھ دوں، یہ بتائیے چراغ بجھایا تھا حسین نے، جلایا کس نے تھا؟ علماء فرماتے ہیں بجھایا تھا حسین نے، اور جلایا ابو الفضل عباس نے، اور امام حسین نے اسی اندھیرے میں کہا تھا اے عباس چراغ کو روشن کرو۔ ابھی میرا مجمع نہیں پہنچا، جب ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا اور یہ کہہ دیا تھا فلاں کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، فلاں کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، اسی اندھیرے میں، توجہ، اسی اندھیرے میں امام حسین نے کس اعتماد کے ساتھ کہا عباس اب چراغ کو روشن کرو؟ اس کا مطلب حسین کو ذات عباس پہ اتنا بھروسہ تھا دنیا چلی جائے، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، ذات ابو الفضل عباس پر اتنا بھروسہ تھا حسین کو کہ دنیا حسین کو چھوڑ کے چلی جائے، میرا عباس چھوڑ کے نہیں جائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر بابا، کاش کہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ توجہ فرمائیے گا، ایک خطبہ امام حسن مجتبیٰ نے دیا۔ اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ جملہ ابھی ویسے گہرائی و گہرائی تک پہنچا نہیں ہے، کچھ لوگ ہمارے نوجوان جو عالم تذبذب میں ہمیں دیکھتے رہے، اب دیدے پتھرانے سے پہلے ہم جامع ولایت ان کے لبوں تک پہنچا دیں تاکہ روح میں تازگی پیدا ہو جائے، اور یہ نفس مطمئنہ کے علاقے میں بیٹھ کے اطمینان سے معرفت کا رزق جو تقسیم ہو رہا ہے اسے یہ قبول فرما لیں۔ عزیزان گرامی، پھر آپ کو اسی نفس موضوع پر آ رہا ہوں کہ ایک خطبہ امام حسن نے دیا، اور ایک
خطبہ چراغوں کو گل کر کے بہت اٹینشن ہو کے سنیے گا. ایک نتیجہ ایک رزلٹ آپ کے حوالے دیکھ کر رہا ہوں کہ امام حسن اور امام حسین کے مزاج میں فرق نہیں تھا. تو پھر فرق کس میں تھا کہ جو ایک نے صلح کر لی اور ایک نے کربلا کا میدان سجایا. اب سنیے کہ فرق کس میں تھا, اور اس میں علماء بہتر جانتے ہیں کہ رسول خدا کی وصیت بھی موجود تھی علی ابن ابی طالب کے لیے بھی اور امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھی. لیکن تاریخ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ منظر سمجھ میں آ جائے اور پس منظر تک آپ پہنچ جائیں. امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ دیا تو مجمع کی کیا آواز آئی, ہم جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہیں. لیکن جب امام حسین نے خطبہ دیا کہ میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں, جس کو جانا ہے چلا جائے, حسین جنت کا ضامن ہے, حسین جنت کی ضمانت لیتا ہے. تاریخ کہتی ہے, یہ جملے کی قیمت اسٹوڈنٹ دے دے, کہ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت چراغ روشن کیا گیا تو تاریخ کے جملے ہیں کہ سٹنگ اسٹائل آف سٹنگ میں بھی فرق نہیں آیا تھا. کا کیا مطلب, جو جیسے بیٹھا تھا وہ ویسے بیٹھا رہا, جو جیسے کھڑا تھا وہ ویسے کھڑا رہا. بھائی ہم, یہ میری اپنی لفظیں ہیں, شاید ناصروں نے یہ کہا ہوں گی جنت میں دودھ کی نہریں, ہوں گی جنت میں باغات, ہوں گی جنت میں شہد کی نہریں, لیکن جنت ہم آپ کے قدموں میں نچھاور ہو جانے کو سمجھتے ہیں. کاش کا جملہ واضح ہو جائے, ہم جنت آپ کے قدموں میں مر جانے کو سمجھتے ہیں. اب اگر مجمع نہ بولا تو میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا, ایک خطبہ امام حسن نے دیا تو وہاں سے آواز آئی ہم جنگ کے لیے آمادہ رہی ہیں, اور ایک خطبہ شب عاشور چراغ گل کر کے امام حسین نے دیا تو امام حسین کے سامنے سے ایک ناصر اٹھ کے نہیں گیا, جبکہ پتا ہے کہ سب کو یہاں پہ قتل ہو جانا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حسن اور حسین کے مزاج میں فرق نہیں تھا, فرق تھا اس مجمع میں جو دونوں کے ساتھ تھے. نہیں سرفراز گنج والوں, کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. امام حسن اور امام حسین کے مزاج میں فرق نہیں تھا, فرق تھا اس مجمع میں جو دونوں کے ساتھ تھے. اگر وہی مجمع, جملے کی قیمت چاہیے, وہی مجمع کہ جو چراغ روشن ہونے کے بعد حسین کے سامنے بیٹھا رہا, اگر یہی مجمع امام حسن کو مل جاتا تو حسن قلم نہ چلاتے, تلوار چلاتے. میں کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں کاش کے بات واضح اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا یہ بتائیے, آپ شعر ویر سن لیتے ہیں کہ نہیں سن لیتے ہیں؟ ہاں, ایسا تو نہیں بعد میں شکایت ہو. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی اجازت سے. حالانکہ میں خطابت کا نقص سمجھتا ہوں کہ زیادہ شعر پڑھے جائیں, لیکن ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں اگر بات میں حسن پیدا ہو رہا ہو تو ایک دو شعر پڑھنے کی اجازت ہے. تو آپ شعر کو بالکل شعر ہی کی طرح سنیے گا. اہل زبان ہے الحمدللہ, شعر کو شعر ہی کی طرح سنیے گا. اور مناسبت سے ہے, ہم نے کہا اگر وہاں پہ وہی مجمع جو امام حسین کے ساتھ تھا, اگر وہی ناصر امام حسن کو مل جاتے تو حسن قلم نہ چلاتے بلکہ تلوار چلاتے. لیکن وہ ناصر نہیں ملے. فرق حسن و حسین کے مزاج میں نہیں تھا, فرق اس مجمع میں تھا کہ جو دونوں کے ساتھ تھے. عزیزان گرامی, اسی لیے بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, حسن کی صلح کا اگر ڈرائیے گا نہیں ورنہ میں شعر پڑھوں گا نہیں, حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا, اور مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا. ارے سلامت رہیے. اچھا ایک شعر اور آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں, جو پچھلے برس شکایت ہو گئی تھی کہ آپ نے یہ شعر نہیں پڑھا, وہ شعر میں پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں. کچھ لوگ یوں ہی ایسے ہی بیٹھے رہے, لیکن شعر کی قیمت دے دیجیے گا. یہ خون جگر ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ بھی کسی اور کا نہیں ہے بلکہ مولا نے جو تبرک دیا ہے وہ اپنے ہی اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک شعر پڑھنے کی اجازت دیجیے, اور اگلے سال کے موضوع سے آج تک کے موضوع کو میں مربوط کر کے اگلے سال تک کے لیے ملتوی کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ سے خطاب ہوگا کہ حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا, یاد رکھیے گا, کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا, مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا. ذرا سوچو, وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے, اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا. بھائی سلامت رہیے آپ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. باپ یا
ارے یا مظلوم یا مظلوم یا حسین یا حسین ارے حیدر ارے صلوات. اجازت ہے خطیب اہل بیت خطیب ولایت علی جناب مولانا عادل صاحب قبلہ کی تشریف آوری بہرحال ہمارے لیے باعث فخر ہے. الحمدللہ ہمارے تمام خطبہ علماء محققین مفکرین جہاں جہاں بھی خدمت عزا انجام دے رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آپ سب کو بھی مولا سلامت رکھیں, اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اپنی سلامتی کے لیے علماء اور خطبہ سب کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات ارشاد فرمائیں. تو اب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پھر سے پڑھ دیجئے, تو نہیں, خطیب کے لیے تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ پھر سے نقطہ دوہرا دیجئے, لیکن اب چونکہ شعر میں نے پڑھا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ پھر سے پڑھ دیجئے, تو اسی لیے میں شعر پڑھ دے رہا ہوں کہ حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا, کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا, مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی, جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا, ذرا سوچو وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے, اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب بہرحال اب جو چیزیں نثر میں نہیں کہی جا سکتی ہیں وہ نظم میں کہی جا سکتی ہیں. تو اب آپ سمجھ گئے کہ حسن اور حسین کے مزاج میں فرق نہیں تھا, بلکہ فرق تھا اس مجمع میں جو دونوں کے ساتھ تھے, اور دونوں کا منشا اور ارادہ کیا ہے. دیکھیے تھکیے گا نہیں, اس لیے کہ آپ سے زیادہ تھکان مجھ پہ ہے کیونکہ مجلسیں خطاب ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو اب ایک مثال اور میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں تاکہ بات امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی تھی. امام حسن کا منشا اور ان کا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے. نہیں, میری بات واضح ہو جائے, اور میں آپ کو ایک عالم دین کا حوالہ دیتا ہوں, علامہ عدیل اختر صاحب کا حوالہ, اور الحمدللہ ہمارے علماء خطبہ جو کتابوں کی ورقگردانی کرتے ہیں بہتر جانتے ہیں. علامہ عدیل اختر صاحب, یہ بچوں کے دل میں اتر جائے گی بات کہ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے, اور امام حسین بھی کربلا کے میدان میں دلیل کو بچا رہے تھے تاکہ مدلول تک رسائی ہو جائے. ایک جملہ کہہ جاؤں آگے سہارا دے گا, کربلا نماز روزے کا جھگڑا نہیں ہے, تحفظ غدیر کا مسئلہ ہے. میرا جملہ زائل سماعت ہو گیا, اور اگر کسی کو برا لگے تو مجلس کے بعد میں 2-3 گھنٹے بیٹھا ہوا ہوں, وہ میرے پاس آ جائے, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کربلا نماز روزے کا جھگڑا نہیں ہے, یہ کربلا کی عظمت کو کم کرنے کے لیے باتیں پتہ نہیں کہاں سے لائی گئیں کہ کربلا نماز روزے کا جھگڑا تھا. نہیں, نماز روزے کا جھگڑا نہیں ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا دلیل کو بچانے کا مسئلہ تھا. دیکھیے آگے والی بات آئے گی تو میں اس کو وضاحت کروں گا کہ جو کام امام حسین نے کربلا میں کیا وہی امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر کے کیا تاکہ دلیل بچ جائے, مدلول تک پہنچا جائے. اور اس سلسلے میں جب امام حسن مجتبیٰ پہ بحث کی تو اس سلسلے میں علامہ عدیل اختر صاحب مرحوم اللہ مزید درجات بلند فرمائے, انہوں نے مولائے کائنات حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, توجہ فرمائیے گا, مولائے کا, دیکھیں مجھے لگے کہ آپ تھکے نہیں ہیں, میری بات واضح ہو رہی ہے. علامہ عدیل اختر صاحب نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے کہ جو امام حسن کا ارادہ تھا, انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا, اور وہ فرماتے ہیں کیا عجیب بات ہے. وہ کہتے ہیں علی کے دور میں 2 عورتوں نے ایک ہی بچے پر دعویٰ کر دیا, جو پہنچ جائے ان کو سبحان اللہ, اور جو نہ سمجھے ان کو سمجھنے کی دعا تاکہ بات پہنچ جائے. انہوں نے لکھا کہ علی ابن ابی طالب کے دور میں, سمجھیے گا بات کو, کہ 2 عورتوں نے ایک ہی بچے پر دعویٰ کر دیا. ایک کہہ رہی تھی یہ ہمارا ہے, اور ایک کہہ رہی تھی یہ ہمارا ہے. اچھا, وہ علی کہ جو دلوں میں رینگتے ہوئے احساسات کو دیکھتا ہو, وہ علی جو علیم بذات صدور کا مصداق ہو, وہ علی جو علیم بذات صدور کا مظہر ہو, وہ علی کے جو غیب پر نظر رکھتا ہو, علی چاہتے تو دلیل بھی دے دیتے اور کہہ دیتے کہ تو سچی ہے, یہ جھوٹی ہے, یا یہ جھوٹی ہے اور تو سچی ہے. لیکن علی نے وہاں ایسے فیصلہ نہیں کیا. مسئلہ کیا تھا کا کچھ تھا. اب سنیے کہ مسئلہ کیا تھا, کہ علی نے یہ نہیں کہا کہ تو سچی ہے اور یہ جھوٹی ہے, یہ جھوٹی ہے اور تو سچی ہے. امام نے فرمایا قمبر یہ دونوں کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے, تو قمبر میری تلوار لاؤ.
پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، کاش کہ بات واضح ہو جائے. کیا فرمایا؟ بھائی اس کو یاد رکھیے گا کہ امام حسن کا منشا تھا دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے. دلیل کو بچانا مقصود ہے، اسی لیے زیارت میں سلام آیا، السلام علی ادلہ اللہ، سلام ہو اللہ کی دلیلوں پر. اس لیے کہ دلیل جب ختم ہو جاتی ہے تو مدلول تک رسائی ممکن نہیں ہوتی ہے. تو علامہ عادل اختر صاحب نے لکھا کہ دونوں عورتوں نے جب ایک بچے پہ دعویٰ کیا تو علی نے کہا قمر میری تلوار لاؤ. قمر نے کہا مولا تلوار کیوں؟ کہا لاؤ میری تلوار، اس بچے کے 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں. پتہ نہیں مجمع یہاں ہے میں پہنچا پا رہا ہوں. اس بچے کے 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں، آدھا اسے دے دوں گا اور آدھا اسے دے دوں گا. اگر اسی جملے کو آپ سمجھ گئے نا تو اسی جملے پہ معراج ہو جائے گی. مجھے 5 منٹ کی اور زحمت نہ دیجیے گا کہ میں اس کی شرح کروں، اور اگر کسی ایک کو بھی میں نے دیکھ لیا تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں شرح کر کے پہلے اسے سمجھاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے. علی نے کیا فرمایا؟ اس کے 2 ٹکڑے کروں، آدھا اسے دے دوں اور آدھا اسے دے دوں. تاریخ کہتی ہے کہ جو اصل وارثہ تھی وہ بول اٹھی اور جس کا بچہ نہیں تھا وہ خاموش تھی. سمجھو سمجھو سمجھو، جہاں تک لے کر آیا ہوں سمجھنا بات کو، جہاں تک لے کر آیا ہوں بالکل سمجھ لیجئے گا تب بولیے گا تاکہ بات واضح ہو جائے. جو اصل وارثہ تھی وہ بول اٹھی اور جو وارثہ نہیں تھی، جس کی ملکیت نہیں تھی، وہ خاموشی سے کھڑی رہی. کیوں کھڑی رہی؟ اگر مل گیا تو فائدہ ہی فائدہ، اور اگر نہیں ملا تو جو چیز میری تھی ہی نہیں. ہائے 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 ہائے، اگر وہ چلی گئی بھائی جملہ پہنچا رہا ہوں، وہ چلی گئی، وہ اگر رخصت ہو گئی تو اب میرا گھاٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے سے ہی میری نہیں ہے میں اس کے اوپر غاصبانہ دعویٰ کر رہی ہوں. تو اب علی نے جیسے ہی کہا نا آدھا اسے دے دیں، توجہ پھر توجہ، اور آدھا اسے دے دیں، تو جو اصل وارث تھی اس نے کہا کہ نہیں مولا اسے قتل مت کیجیے گا، اس لیے کہ اگر دلیل ختم ہو گئی. سرفراز گنج والوں میں قیمت چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ امام حسن نے سلو، کیونکہ ارادہ یہ تھا کہ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک رسائی ہو. میں اس واقعے کا سہارا لے رہا ہوں. جو اصل وارثہ تھی اس نے کیا کہا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دیکھیے دھیرے دھیرے منزل امتحان کی آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اچھا، جن لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی، کیا اوپر والوں سے کچھ کھٹ پٹ چل رہی ہے؟ ارے صلوات بلند آواز سے پڑھیے بھائی. ہاں سلامت رہیے. ہمارے خطیب ولایت علی جناب مولانا نجف مظفر نگری صاحب بھی بہترین ناظم، بہترین شاعر، الحمدللہ مفکر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے بطور تذکر ہیں اور آپ کے لیے فہم و تفہیم کی منزل ہو سکتی ہے. ان کے لیے تو ایک درس ہے جو ہم سنا رہے ہیں. تو ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک رسائی ممکن ہو. تو اب بات کو پھر مجھے جوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر روح سخن تبدیل ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بات خلط مبحث ہو جائے گی، اور جب خلط مبحث ہو جائے گی تو ہم سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. بات ازہر من الشمس ہو، سورج کی طرح روشن، تاکہ ولایت کا نور آپ کے چہرے پر مجھے دکھے اور لگے کہ بات آپ کی دل کی گہرائی میں اتر چکی ہے. کہ مقصد کیا تھا؟ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے. آخری مجمع تک توجہ. جو اصل وارثہ تھی وہ بول پڑی کہ مولا اسے قتل مت کیجیے گا، اگر دلیل ختم ہو گئی تو مدلول تک نہیں پہنچا جا سکتا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بچہ اسی کو دے دیجئے بچ جائے. ارے صلح امام حسن، توجہ فرمائیے، میں پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. جو نہیں بول رہے ہیں اللہ جانے کہ کیوں نہیں بول رہے ہیں، میں ان کے دلوں سے واقف نہیں ہوں، مولا جانے اور میرا مقدر جانے کہ میں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں. اس نے کہا کہ مقصود یہ ہے، مقصد یہ ہے دلیل بچ جائے. اگر دلیل ختم ہو گئی تو مدلول تک رسائی ممکن نہیں ہوگی. اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو امام حسن کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. اس نے کیوں کہا کہ دلیل بچ جائے؟ اسی کو دے دیجئے، اسی کو حاکم بنا دیجئے. اب کیا توجہ، اسے دینے کے بعد کیا استحقاق ثابت ہو گیا؟ کیا جھوٹی سچی ہو گئی؟
ارے پورے مجمع کی توجہ، کیا جھوٹی سچی ہو گئی یا سچی جھوٹی ہو گئی کا کسی طریقے کا استحقاق ثابت نہیں ہوا، لیکن جو اصل وارثہ تھی اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اصل وارثہ ہوں، اگر دلیل ختم ہو گئی تو مدلول تک رسائی نہیں ہوگی، اسی کو دے دیجئے تاکہ بچ جائے۔ جب شعور پہ پہنچے گا، جب بڑا ہوگا، اور دنیا جب شعور پہ پہنچے گا، جب بڑا ہوگا، جب دنیا نقش اور نگار کو ملائے گی تو خود پہچان جائے گی کہ اصل وارث کون ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ارے صاحب، میں نے آپ کے سامنے علامہ عدیل اختر صاحب مرحوم، اللہ مزید درجات بلند فرمائے، ان کی مثال واقعے کے طور پہ جو انہوں نے صلح امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے لکھی ہے اور دلیل اور مدلول کے حوالے سے لکھی ہے۔ علامہ، دیکھیں میں سن کے پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، جب تک کہ حوالہ جات اور مراجعات میرے سامنے نہ ہوں اس وقت تک 2023 کے بگڑے ہوئے دور میں یہ سدھری ہوئی باتیں میں کرتا نہیں ہوں جلدی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بگڑے ہوئے لوگ اسی سدھری ہوئی بات کے اوپر کوئی اشکال کر جائیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جب تک کہ کتابیں سامنے نہ ہوں، علامہ عدیل اختر صاحب قبلہ و کعبہ نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے۔ اس نے کیا کہا عورت نے؟ اسی کو دے دیجئے، بس بچ جائے۔ جب شعور پہ پہنچے گا بچہ، بڑا ہوگا اور دنیا نقش و نگار کو ملائے گی، نہیں میں کربلا تک پہنچاؤں، تو خود سمجھ جائے گی کہ اس کا اصل وارث کون ہے۔ اب سمجھے آپ کہ کربلا میں قاسم کون ہے؟ ارے سرفراز گنج کے محترم صاحبان، اب سمجھے آپ کربلا میں قاسم کون ہے؟ اب علماء سے اور خطبہ سے کنایتاً اشارتاً استعارتاً سطحی بات کر کے گہرے مفہوم تک پہنچا رہا ہوں، اور میرا مقدر جو بات پہنچ جائے مطلع سے لے کے مقطع تک، اس جملے کی میں دعا چاہتا ہوں اور داد چاہتا ہوں اگر پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، اب سمجھے آپ کہ کربلا میں قاسم کون ہے؟ قاسم ہے حسن کے ہونے کی دلیل۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ نہیں ابھی تک میرا مجمع پہنچا نہیں ہے۔ قاسم، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ خطبہ سے اور ہمارے عالم دین سے ہم دعا چاہتے ہیں، اگر پہنچ جائے تو دعا میں یاد رکھے گا، ہے 10 کے لیے 90 تک پہنچ جائے تو میرا اپنا مقدر۔ قاسم ہے کربلا میں حسن کے ہونے کی دلیل، قاسم ہے کربلا میں تلوار نکالے ہوئے حسن کے ہونے کی دلیل، اور اس کی دلیل کہ جو شرطیں لگائی گئی تھیں اس پر عمل نہیں ہوا، اسی لیے حسن کی دلیل کربلا کے میدان میں تلوار نکال کے دشمن کے مقابلے پر آ گئی۔ جملہ روانہ کر رہا ہوں، علماء اور خطبہ سے دعائیں، اسی لیے مقتل میں ملتا ہے کہ قاسم اپنی سواری کو تیز رفتار سے دوڑاتے ہوئے کمانڈر کے پاس پہنچے، پسرے سات، اب پسرے سات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے؟ نہیں بات واضح نہیں ہوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے؟ یہ جملہ آپ دونوں کے لیے اور ہمارے عالم دین کے لیے کہ دعا دے دیجئے، تجھے شرم نہیں آتی تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ کربلا میں حسن کے ہونے کی دلیل ہے قاسم کے لال، اور حسن کیا چاہتے تھے؟ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے۔ تو دلیل حسن کی کربلا میں کون ہے؟ جناب قاسم۔ پسرے سات کے سامنے گئے، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو خود کو مسلمان سمجھتا ہے؟ اور اس کے بعد جناب قاسم نے رجس پڑھا اور کہا میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ اب سمجھے آپ، یہ رجز نہیں تھا بلکہ کتاب جہاد میں نازل ہونے والی وہ آیت تھی کہ جس نے آیہ صلح کو منسوخ کر دیا۔ ہائے ارے مولا آپ کو آباد رکھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ارے جیتے رہیے، علماء ہمارے بیٹھے ہیں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ کتاب جہاد میں نازل ہونے والی وہ آیت تھی کہ جس نے آیہ صلح کو کربلا میں منسوخ کر دیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ صلح ہو گئی تھی تو پھر جنگ کیوں ہوئی؟ جنگ اسی لیے ہوئی کیونکہ شرطوں پر عمل نہیں ہوا۔ ارے ہم تو تمہیں خود تبرے کے حصار سے نکالنا چاہ رہے تھے، یہ تو تمہارے جد نے ہی کام غلط کر دیا۔
شرطوں پر عمل کر لیتے تو مسئلہ یہاں تک نہ آتا. شرطیں توڑ دیں تو اب آپ قیامت تک اب لعنت کے حصار میں آپ رہیں گے. جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ امام حسن مجتبی صحیفۃ الحسن حوالہ دیا تھا. اس کے علاوہ 5 کتابیں اور ہمارے پاس ہیں, وہ انشاءاللہ مجلس کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. میری مجبوری ہے یہاں سے نہیں بتاؤں گا, ایک کتاب خالی سن لیجئے. صحیفۃ الحسن میں بھی روایت ہے, اور پہلا جو جملہ ہے یا پہلا خطبہ پہلی نشست کا معاویہ کے دربار میں, وہ میں نے کل پڑھا ہے. اور دوسری روایت آج پڑھنے جا رہا ہوں, اور شاید کہ کچھ لوگوں کے لیے بالکل نئی ہو, صاف و شفاف, بالکل فریش اور بالکل تازی, اور ہو سکتا ہے کہ چرچے میں بھی رہے کہ پتہ نہیں قرطاس صاحب کہاں سے پڑھ دیتے ہیں. تو اب میری بھی ضد ہے کہ میں حوالہ نہیں دوں گا جب تک کہ بات یہاں تک نہ آ جائے. اس لیے کہ الزام نہ لگائیے, جا کے کتابیں پڑھیے, کتابیں پڑھنے کے بعد ہمارے پاس آئیے. الحمدللہ یہ ہمارے تمام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ضمانت لے سکتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے عادل صاحب ہیں, نجف صاحب ہیں, اور دیگر ہمارے کچھ اور بھی احباب ہیں, وہ آج کے دور میں الحمدللہ جب تک پڑھ نہیں لیتے ہیں تب تک نہیں پڑھتے ہیں. جب تک پڑھ نہیں لیتے ہیں تب تک ممبر سے نہیں پڑھتے, ورنہ کلپ کٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے, وہ فوراً چلا دی جاتی ہے. خطیب چلے نہ چلے کلپ بہت چلتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا. ارے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے, میں مجلس تمام کر. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے. دیکھیں ہوا یہ کہ معاویہ کا دربار تھا. اب نام لینے میں عار نہیں ہے, کیونکہ بانی مجلس نے کہا ہے کھل کے پڑھیے. اور آج ہی مجھے بتانا ہے کہ امام حسن کے جنازے پہ کس نے تیر چلوایا تھا, اور نام لے کے بتانا ہے. اور یہ بھی بتانا ہے کہ رسول خدا کو زہر کس نے دیا تھا. ہاں, یہودیہ کے اوپر جو الزام ہے وہ بالکل غلط ہے. جب گھر میں ہی آگ لگی ہو, اور اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کتابوں سے دور رہو گے. پھر ایک جملہ ہٹ کے کہہ دوں, یہ طنز ہے, اس کو طنزی سمجھیے گا, اس لیے کہ یہ کلیجے کی آگ ہے. جو دھواں ہمارے لفظوں سے نکل رہا ہے, کتابوں سے دور رہو گے, تو میں نے پہلے کہا تھا جونی جونی یس پاپا ہی سننے ملے گا. کتابوں سے دور رہو گے. ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ سے, اس لیے کہ الحمدللہ یہ بات ہم تک پہنچ جائے, ہمارے بچوں تک پہنچ جائے کہ اپنی حیات کو اگر سنوارنا ہے تو ان حدیثوں میں دل لگائیے جس میں معرفت کا رزق بانٹا گیا. ہاں, ان کتابوں کو پڑھیے جس میں معرفت اہل بیت سکھائی گئی ہے. ہاں, اور اپنے نوجوانوں سے بتا دوں, یہ جو کہا جاتا ہے وفات رسول, رسول کی وفات نہیں ہے, یہ تو پردہ ڈالا گیا تاکہ قاتل کو چھپا لیا جائے. اور قاتل نہیں, قاتلہ, الحمدللہ, ہاں قاتل کو چھپا لیا جائے, اسی لیے پردہ ڈالا گیا. لیکن رسول کی شہادت ہے, وفات نہیں ہے. اس کو ارے کم سے کم آزاد بھارت میں رہ رہے ہو, اب تو تقیہ نہ کرو. ہاں, آزاد بھارت میں ہو, اب تو تقیہ نہ کرو. سرکار ختمی مرتبت کی وفات نہیں, کیا ہے؟ شہادت. اس شہادت کے اوپر زور دیجئے. اور ایک جملہ ہم اپنے بچوں سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جیسے وفات نہیں ہے ویسے ہی شہادت ہے, ویسے ہی ہر آنے والے کو علی ولی اللہ پڑھنے والے کو اپنا نہ سمجھ لیجئے گا, کیونکہ شیعت کا جھگڑا مخالفین سے 1400 برس سے علی ولی اللہ پہ نہیں ہے, وخلیفتہ بلا فصل سے ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے اپنے نوجوانوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ وفات کے چکر میں شہادت کو نہ بھلا دینا, بلکہ رسول اللہ شہید ہوئے ہیں. لیکن روایت سن لیجئے, اب چونکہ روایت پڑھنی ہے اور میں کربلا تک جا رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ معاویہ کا دربار, اور معاویہ کے دربار میں حسنین شریفین سبتین بیٹھے ہوئے ہیں, اور معاویہ نے, خدا لعنت کرے, ہاں معاویہ نے لعنت کی اور مولائے متقیان کے اوپر سب و شتم کیا اور مغلظات بکنا شروع کیا. تو جیسے کل میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ امام حسین فقام الحسین, حسین کھڑے ہوئے تو امام حسن نے بٹھا دیا. اب آج بھی روایت انشاءاللہ تھکے نہیں ہوں گے تو قیمت دے دیجئے گا. میں نے کہا بالکل نئی روایت ہوگی, شاید کہ اس سے پہلے نہ سنی ہو. تو امام حسن کھڑے ہوئے, جیسے ہی امام حسن کھڑے ہوئے تو امام حسن نے تعارف کرایا, اور امام حسن نے فرمایا, میں عربی کا متن نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, صرف ترجمہ سن لیجئے, متن بھی چاہیے تو وہ میں دے سکتا ہوں. امام حسن نے فرمایا معاویہ کو مخاطب کر کے, فرمایا دربار میں کہ جو مجھے نہیں پہچانتا, جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, اور جو نہیں پہچانتا وہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہچان جائے گا.
کیا فصاحت و بلاغت ہے. دربار برخاست ہونے سے پہلے مجھے پہچان جائے گا. لفظوں پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے کہ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. امام حسن مجتبیٰ کی روایت پڑھ رہا ہوں, معاویہ کا دربار ہے. امام حسن نے فرمایا جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا وہ دربار ختم ہونے سے پہلے اور اٹھنے سے پہلے وہ پہچان جائے گا. میں حسن ابن علی ابن ابی طالب صاحب مکہ اور منی ہوں. سلامت رہیے, میں بہت آرام سے پڑھوں گا. میں صاحب, لفظیں ادھر ادھر نہیں کروں گا, جو ہے منوان آپ کے حوالے, صاحب مکہ و منی ہوں. کیا مطلب؟ میں مکہ اور منی کا رہنے والا ہوں. صاحب مکہ اور منی کہا ہے کہ میرا شہر مکہ ہے. آپ محسوس نہیں کیا آپ نے اس طرح سے کسی نے مکہ جیسے شہر پہ فخر نہیں کیا. یہ صرف شان آل محمد کی ہے, یہ صرف شان آل محمد کی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا میں صاحب مکہ اور منی ہوں, اور اس کے بعد فرمایا وہ ابن مروہ و صفا, کہ میں مروہ اور صفا کا بیٹا ہوں. آپ کہیں پہنچ رہے ہیں, میں مروہ اور صفا کا بیٹا ہوں. اس سے کیا مراد ہے بھئی؟ اس میں بھی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, کہہ دیتے ہم بھی تو صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. لیکن مراد یہ نہیں تھی کہ دوڑ لگانا, مراد کیا تھی کہ یہ دو پہاڑیاں جو پیدا کی ہیں اللہ نے, یہ ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں, یہ ہمارا ہی صدقہ ہے. مکہ اور منی, یہ صفا اور مروہ ہمارے لیے. اور پھر امام نے فرمایا کہ میری ماں وہ ہے کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. بھائی توجہ, بات واضح ہو جائے. ہاں, میری والدہ وہ ہیں کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. میرے نانا رسول خدا ہیں. بس دیکھتا یہ ہوں آپ تھک گئے یا کہیں چلے گئے, بس جملہ ایک ہے, روایت میں نے کہا بالکل نئی ہوگی, شاید بات واضح ہو جائے جہاں میں لے جا رہا ہوں. جیسے ہی امام حسن تعارف کراتے کراتے یہاں تک پہنچے کہ میرے نانا رسول خدا ہیں, ویسے ہی معاویہ نے اپنے مؤذن سے کہا اذان کہہ دے. نہیں, سلامت رہیے, نہیں جیتے رہیے. کل کی مجلس سے میں آج کی مجلس کو مربوط کر رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ نے کیا فرمایا تھا, فلان اللہ علامہ حسبہ, اور اس کے بعد کیا فرمایا, وہ اقدمہ کفرا. کیا مطلب؟ قدیم کافر, پرانے کافر پر لعنت, جو حسب و نسب میں پست ہو اس پر لعنت, جس کا ذکر منحوس ہو اس پر لعنت, جو نفاق میں شدید ہو اس پر لعنت. تو پرانے کافر سے میں آج کی اس گفتگو کو مربوط کر رہا ہوں, قیمت دے دیجئے گا ورنہ کوئی شکایت نہیں ہوگی. جیسے ہی امام حسن نے تعارف کرایا اور کہا کہ میرا نانا رسول خدا ہے, ویسے ہی معاویہ نے مؤذن سے کہا اذان دے. امام حسن خاموش رہے. بالکل سیم ہے جہاں آپ پہنچ رہے ہیں نا. سلامت رہیے, شاد و آباد. نہیں, ممبر سے اتر کے بھی حوالہ مانگ لیجئے گا, میں دینے کے لیے تیار ہوں. جیب ہی میں حوالہ ہے, کیونکہ ہائی ٹیک زمانہ ہے صاحب, تو موبائل میں ہی ساری کتابیں موجود ہوتی ہیں, ہارڈ کاپی کی ضرورت نہیں ہے. جس کو حوالہ چاہیے سیم ہے, بالکل سیم, ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہے. اب سرفراز گنج ہمارے رزلٹ پہ ذرا سا قیمت دے دے گا, ورنہ کوئی بات نہیں, کوئی شکایت نہیں ہے. بالکل سیم کہ وہاں بھی اذان دلوائی گئی تھی. توجہ, پھر توجہ. اور سب سے پہلے جو اذان تعارف اہل بیت پہ دلوائی گئی وہ معاویہ کے دربار میں دلوائی گئی. یہاں پہ کام باپ نے کیا, اور وہاں جب سید سجاد نے خطبہ دیا, توجہ, کاش کہ میری بات واضح ہو جائے, اور تعارف کرایا. بھائی چلیے میرے ساتھ جہاں لے جا رہا ہوں. جب تعارف کرایا یہ کیوں کہا تھا امام حسن نے کہ پرانے کافروں پر لعنت, تو آج میں واضح کر رہا ہوں کہ یہاں باپ نے اذان دلوائی, وہاں شام میں بیٹے نے اذان دلوائی, یہاں چچا نے جواب دیا. کاش کہ میرا ساتھ دے دیجئے. یہاں چچا نے جواب دیا, وہاں بھتیجے نے جواب دیا. یہ جو اذان شام میں دلوائی گئی تھی یہ پہلی مرتبہ نہیں تھی, بلکہ بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت پر عمل کیا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد کے فضائل کے مقابلے پر بے وقت اذان دلوانا یہ پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے. ہائے کاش کہ بات واضح ہو جائے. سلامت رہیے, صلوات پڑھیے محمد و آل. آل محمد کے فضائل پر بے وقت اذان, بے وقت, وقت پہ نہیں, بے وقت اذان دلوانا یہ پرانے کافروں کی
پرانی عادت ہے. اسی پہ ہمیں ایک شعر یاد آتا ہے. محترم الہ آباد کے رہنے والے ہیں, دلی میں رہتے ہیں. میں شعر بتا دوں گا. ناظم میرے سامنے ایک اور ہیں الحمدللہ, یہ ہو سکتا ہے کہ نام یاد ہو تو یہ بتا دیں. ان کا شعر کیا خوب ہے, آہستہ سے پڑھتا ہوں, زور سے سن لیجئے, مربوط ہے. وہ فرماتے ہیں بیان حق میں ذرا سی بھی دیر مت کرنا, سلامت رہیے. شمیم الہ آبادی صاحب کا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں, صاحب کیا تاریخ اس دربار کی رقم کی ہے. وہ فرماتے ہیں بیان حق میں, قیمت دیجئے گا, بیان حق میں ذرا سی بھی دیر مت کرنا, بیان حق میں ذرا سی بھی دیر مت کرنا, منافقین بہت ہیں اذان دے دیں گے. ہائے ہائے کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. زندہ یا علی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے جس کو الجھن ہونے لگے وہ اپنی طبیعت کی اصلاح کرے اور کسی اچھے حکیم سے علاج کروائے. میں نے ڈاکٹر سے نہیں کہا, طبیب سے نہیں کہا ہے. ہاں میں جو لفظیں استعمال کرتا ہوں محتاط, طبیب سے علاج کروائے, حکیم سے. کیونکہ طبیب وہ ہوتا ہے جو جسم کا علاج کرتا ہے, حکیم وہ ہوتا ہے جو روح کا علاج کرتا ہے. ہاں اب یہ الگ مسئلہ ہے, حکمت کسے کہتے ہیں اور حکیم کسے کہتے ہیں. یہ حکمت امام تھی کہ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے. اور اسی دربار میں, معاویہ کے دربار میں, امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات یہاں تک پہنچی نا تو معاویہ نے کہا کہ آپ تو خلیفہ بننا چاہتے تھے, یہی جملے ہیں, آپ تو خلافت نعوذ باللہ چاہتے تھے لیکن آپ خلیفہ ہیں نہیں. تو امام کا جملہ سنیے, جملہ امام حسن کا جملہ, یہ پروٹیسٹ ہے, یہ احتجاج ہے اپنے والد کی خلافت اور ولایت کا. امام نے فرمایا کہ وہ خلیفہ نہیں ہوتا کہ جو ظالم ہو. یہ جملے ہیں مولا کے. مولا فرماتے ہیں وہ خلیفہ نہیں ہوتا, ہاں کہ جو, خلیفۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے, وہ خلیفہ نہیں ہوتا کہ جو ظالم ہو. تو اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ رہا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ خلیفہ ہوتا کون ہے اللہ کا, کہ جو ظلم نہیں کرتا. بلکہ دوسرا جملہ امام نے فرمایا خلیفہ اسے کہتے ہیں, اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اطاعت خدا نے اپنی اطاعت خداوندی میں اپنی گردن کو جھکا دے. جی خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اطاعت خداوندی میں اپنی گردن کو جھکا دے. ورنہ ہم نے تلاش بہت کیا لیکن کوئی ایسی طویل روایت ہماری دسترس سے تو باہر تھی, بہرحال ہمارے خطبہ بہتر جانتے ہوں گے کہ جہاں پہ مولائے کائنات کا دفاع, ان کی ولایت کا دفاع ایک طویل خطبے کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید کہ کیا ہو. اور بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں, گھبرائیے گا نہیں, گھڑی گھڑی آپ اپنی گھڑی نہ دیکھیے گا, بہت دیر سے خطاب ہو رہا ہے اور الحمدللہ وقت کافی ہو چکا ہے. مجلس یہیں سے تمام, دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے. تو جو کام امام حسن نے کیا وہی کام کربلا میں امام حسین نے کیا. ایک صلوات پڑھیے تاکہ 10 منٹ میں آپ کا لوں بآواز بلند. ایسی صلوات نہیں, ایسی پڑھیے تاکہ لگے کہ آپ تھکے نہیں ہیں. صلوات بلند آواز. بس یا علی بس مجلس یا اللہم سنیے گا صاحب. منشا اور ارادہ کیا ہے؟ دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک رسائی ہو. اب سنیے, کربلا تک آ گیا, مجلس تمام. جو کام امام حسن نے کیا وہی کربلا میں امام حسین نے کیا. کیونکہ کربلا نماز روزے کا جھگڑا نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. کربلا علی ولی اللہ کا مسئلہ و خلیفتہ بلا فصل کا مسئلہ ہے, تحفظ غدیر کا مسئلہ ہے. اور یہ کوئی لفظوں کا جال و خطابت کی چال والا جملہ نہیں ہے, بلکہ احادیث اور روایات کی روشنی میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جا کے آپ
بہار الانوار کی والیوم نمبر 10 والیوم نمبر 24، اس کے بعد علامہ ہاشم بحرینی صاحب کی تفسیر برہان، جہاں پہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اسی کے نیچے چھٹے امام سے روایت موجود ہے کہ امر بالمعروف کے معنی کیا ہے و نہی عن المنکر کے معنی کیا ہیں. تو امر بالمعروف میں پورا اسلام آتا ہے، لیکن اس کے جو اولا اور مولا معنی ہے وہ ہے ولایت علی. نہیں، قیمت نہیں دی آپ نے قیمت. دیکھیں امر بالمعروف میں پورا اسلام آتا ہے، لیکن جو اس کے اولا اور مولا معنی ہے وہ کیا ہے؟ ولایت علی. آپ نے پنجم کی دینیات پڑھی ہوگی تو اس میں سب سے نیچے لکھا رہتا تھا فروع دین میں کہ برائی سے روکنا اور نیکی کی، بولتے ہو برائی سے روکنا نیکی کی، تو نیکی کی ہدایت کرنا امر بالمعروف، برائی سے روکنا نہیں انل منکر. تو اب برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ پورا اسلام آتا ہے امر بالمعروف میں، لیکن اس کے جو اولا اور مولا معنی ہے وہ ہے ولایت علی کے. میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور نہیں انل منکر کا کیا مطلب ہے؟ برائی سے روکنا. جو انکار ولایت کر چکے ہیں ان کے ساتھ رہنے کی ممانعت کرنا. نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوئی. علی کا دشمن ہے برائی، اما کاش کے بات واضح ہو جائے. اور علی کی ولایت ہے نیکی، تو نیکی کی طرف ہدایت کرنا اور علی کے دشمن سے اس برائی سے روکنا. تو امام جب مدینے سے نکلے تو کیا فرمایا؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں، 10 منٹ مانگا ہے تو یہ میری عمر خطابت سے زیادہ قیمتی ہیں، تو 10 منٹ کو ایسے سنیے گا کہ جیسے آپ تھکے نہ ہوں. جب مدینے سے نکلے تو کیا فرمایا؟ کہ اصلاح امت جدی، کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. شاید کہ میں نے کل پرسوں مثال دی تھی، یہ لوگ نہیں تھے، ایک مثال ان کے سامنے دے دوں. انصاف سے بتائیے، اگر کسی شہر میں شراب پی جا رہی ہو اور میں مولوی صاحب سے کہہ دوں کہ آپ جائیے اور مولوی صاحب جا کے شرابیوں کی اصلاح کیجئے، اور یہ شہر میں جانے کے بعد چیخ چیخ کے کہیں جوا نہ کھیلو، جو پہنچ گیا ان کو سلام، آپ کے سناٹے نے ڈرا دیا. میں نے مثال بہت سامنے کی کہی ہے کہ اگر کسی شہر میں شراب پی جا رہی ہے اور میں مولوی صاحب سے کہوں جا کے اصلاح کیجئے، اور مولوی صاحب وہاں جا کے کہیں جوا نہ کھیلو، تو ارے بار بار کہہ رہا ہوں، جو 4 پہنچے ہیں میں 10 کو پھر کہہ دوں تاکہ 10 اور 7 ہو جائیں. ایک شہر میں شراب پی جا رہی ہے، میں مولوی صاحب سے کہوں اصلاح کیجئے جا کے، اور یہ چیخ چیخ کے کہیں جوا نہ کھیلو، ارے سلامت رہیے آپ. مجمع یہی ہے یا کہیں چلا گیا ہے؟ جوا نہ کھیلو، جوا. ارے سرکار آستین پھٹی ہوگی تو آستین میں سلائی کی جائے گی نا، کہ پھٹی ہو آستین اور آپ دامن سلنے لگے، تو کوئی بھی عاقل کہے گا جب آستین پھٹی ہے تو آستین سیے. جب شہر میں شراب پی جا رہی ہے تو شرابیوں کی اصلاح کیجئے. مولوی صاحب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جوا نہ کھیلو؟ جوا تو کھیلا ہی نہیں جا رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جو حسین کے مقابلے پر آئے تھے اس میں نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، حاجی بھی تھے، سو کالڈ مسلمان بھی تھے. ان کے پاس نہیں تھا تو بس علی کی ولایت. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر بات واضح ہوتی جائے تو بس میرا ساتھ دیجیے گا. مجلس تمام. لے اصلاح امت جدی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو امام نکلے ہیں مدینے سے، یہ لے اصلاح امت جدی کا مطلب کیا ہے؟ کہا اصلاح کرنے جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی، اور آتے ہی بس مجلس تمام. اس کو اور پھیلاؤں گا تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ نکل جائے. آتے ہی دلیل کو بچایا، کیونکہ جو لشکر آیا تھا وہ دلیل مٹانے آیا تھا، تاکہ دلیل ختم ہو جائے، کوئی مدلول تک نہ پہنچنے پائے. اور کربلا میں ذات الہی پر دلیل ہے ذات حسین. میں کاش کہ بات واضح ہو جائے، ذات الہی پر دلیل ہے ذات امام حسین. اور جو لشکر آیا تھا وہ دلیل کو مٹانے آیا تھا. اگر اب بھی نہ پہنچے تو پھر کیسے پہنچاؤں؟ اسی لیے امام حسین نے روز عاشور ایسا سوال کر لیا جو 10 سال کے بچے کی سمجھ میں آ جائے. امام حسین نے کہا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟
اب اگر ان مجلسوں کے بعد اب بھی کوئی شک میں رہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، سامنے کی بات کہہ رہا ہوں. ہر چھوٹے سے چھوٹے مقتل میں یہ جملہ مل جائے گا کہ آخر امام حسین نے ایسا سوال کیوں کیا جو 10 سال کے بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ بھائی توجہ، کیا میں نے دین کو تبدیل کر دیا؟ تو آواز کیا آئی؟ بغضاً لابیک، ہم آپ کو آپ کے باپ علی کی توجہ، پھر توجہ، کیا آپ کو آپ کے باپ علی کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں؟ یہ کیا تھا؟ حسین نے سن 61 ہجری میں روز عاشور کربلا کے میدان میں اپنے قاتل کے منہ میں ہاتھ دے کر اس کے کلیجے کی بات باہر نکلوا لی. نہیں مولا آپ کو آباد رکھیں، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. امام حسین نے روز عاشور کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں روز عاشور دن کے اجالے میں یہ سوال کر کے اپنے قاتل کے منہ میں ہاتھ دے کر، بھئی اہل زبان کے لیے جملہ، کلیجے کی بات باہر نکلوا لی اور قیامت تک کے لیے اپنے قاتل کی زبان سے یہ ایڈمٹ کروا دیا کہ یاد رکھنا کربلا نماز روزے کا جھگڑا نہیں ہے، انکار غدیر کا مسئلہ. صلوات بر محمد و آل محمد. بس دلیل بچ جائے تاکہ مدلول تک پہنچا جائے، ورنہ جائیے لوائج الاحزان سے لے کر لوائج الاشجان تک کا مطالعہ کر ڈالیے، جتنی کتابیں ہیں، مقتل الصحیح تک پڑھ ڈالیے، مقتل ابن ابی مخنب پڑھ ڈالیے، لحوف پڑھ ڈالیے. آپ جب مقاتل کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اسرار پوشیدہ ہیں، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے، یہ جو منافق لشکر آیا تھا، اسی لیے تو جناب جنادہ بن حارث کہ جو رسول اللہ کے، جو جنادہ بن حارث صحابی ہیں اور وہاں موجود ہیں، کم سے کم 15 سے 16 صحابہ ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں. مقاتل یہاں تک بیان کرتا ہے اور جناب جنادہ بن حارث کا جملہ بھی بتاتا ہے کہ انکار غدیر کا مسئلہ کربلا ہے. اور آج بہت بڑا جواب بھی ہو جائے کہ بس مصائب کی طرف آ گیا کہ جناب جنادہ بن حارث آئے اور فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ، اب ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے، اب مجھے رن کی اجازت دیجئے. تو امام نے فرمایا اے شیخ، اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے، لیکن آپ تو صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، مولانا عادل صاحب قبلہ. تو جناب جنادہ بن حارث نے کہا کہ نہیں، ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. پڑھوں گا آہستہ سے، سن لیجئے گا زور سے. یہ مقتل کا سینہ چیر کے ایک ولایت کا موتی دے رہا ہوں، اور شاید آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت بڑا جواب ہو. جو جناب جنادہ بن حارث کا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. جب پہنچے تو ایک مرتبہ فوجی اشقیاء کو مخاطب کیا اور فرمایا اے منکروں، میں ذلیل نہیں جو بیعت توڑ دوں. سلام، کیا قیمت دی ہے آپ نے، جیتے رہیے آباد رہیے. کیا فرمایا؟ اے منکروں، میں ذلیل نہیں جو بیعت توڑ دوں. تو اس کا مطلب جس سے کہا ہے منکروں، تو انہوں نے کسی کا انکار کیا ہے بھائی، تبھی تو منکر کہا نا. اور کیا فرمایا؟ میں ذلیل نہیں جو بیعت توڑ دوں. اس کا مطلب میں نے بیعت نہیں توڑی ہے تو میں ذلیل نہیں ہوں. تم ذلیل بھی ہو اور اس لیے ہو کیونکہ بیعت توڑ کے آ رہے ہو. تو اس کا مطلب کسی کی بیعت توڑی ہے تو بیعت کب لی گئی تھی؟ مقتل کا ایسا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ سجدہ کرتے کرتے گردن ٹوٹ بھی جائے تو شکرانہ نہیں ادا ہوگا. جو جناب جنادہ بن حارث کا فقرہ، اور وہ فرماتے ہیں، اور بہت بڑا جواب ہے آج کے سو کالڈ لوگوں کے اوپر کہ جو اپنے آپ کو قابل و قبال سمجھتے ہیں، وہ اس جملے سے جواب لیں اور اس جملے سے درس لیں کہ جناب جنادہ بن حارث نے کہا کہ میں ذلیل نہیں جو بیعت توڑ دوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو داد، سنو، جو بیعت ہم سے لی گئی تھی، کب لی گئی تھی؟ سب کو پتا ہے کب لی گئی تھی، اور کربلا میں کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بیعت ہم نے کی تھی اب وہ قیامت تک وراثتاً نسلوں میں منتقل ہوتی رہے گی. ارے سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. کیا مطلب؟ وہ وراثتاً نسلوں میں منتقل ہوتی رہے گی. اور آج ہمارا آخری امام پردہ غیب میں ہے، تو اگر آپ کو آج کے زمانے میں تجدید بیعت کا مسئلہ آ جائے تو آپ
کیسے کریں گے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جائیے دعائے عہد پڑھیے، اور دعائے عہد میں ایک جملہ ہے، ھذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامہ، یہ ہمارے آخری امام کی بیعت ہماری گردن پہ ہے جو قیامت تک ہے. یہ دعائے عہد میں موجود ہے. عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا امام ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے اللہ شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، ویسے ہی امام ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہماری ہر حرکات و سکنات پر ہمارے آخری امام کی نظر ہے. عزیزان گرامی، شہزادی ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں کہ جو زمین کے سینے پر آسمان بچھاتے ہیں. جناب رسول خدا کی شہادت ہوئی، جیسے امام حسن کی شہادت ہے ویسے ہی جناب رسول خدا کی شہادت ہے. عزیزوں، یہ سب سے تاریخ کا بڑا المیہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں قاتل ہیں. جی، یہ بڑا المیہ ہے. اور کیسے قاتل ہیں؟ منافق. دیکھیے، جادہ بنت اشس نے، میں مجلس تمام کر رہا ہوں، جادہ بنت اشس نے زہر دیا امام حسن مجتبیٰ کو، اور رسول خدا کو بھی زہر سے شہید کیا گیا. آگے جا کے میں نام لے لوں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے. زہر سے شہید کیا گیا. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول خدا کی شہادت ہوئی ہے، یہ جملہ جو سمجھ گیا وہ روتا ہوا گھر جائے گا. روایت میں یہاں تک ہے، جب رسول خدا کی شہادت ہوئی تو وہ رات اہل بیت کے لیے سب سے طویل رات تھی. اللہ اکبر. وہ رات آل محمد کے لیے سب سے طویل رات تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے، اور جناب رسول خدا کو زہر دیا گیا. اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا گیا. عزیزان گرامی، آپ کی آوازیں بلند ہیں، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. یہ کربلا میں جو حسن کی دلیل جناب قاسم ہیں، ان کے لاشیں کو پامال کیا گیا. کربلا میں دو ہی لاشیں تو ہیں کہ جو پامال ہوئے ہیں، ایک حسین کا لاشا ہے اور ایک جناب قاسم کا لاشا ہے. یوں تو تمام لاشوں کو پامال کیا گیا، لیکن جب آپ مقتل کو پڑھیے گا تو دو ہی لاشیں ہیں کہ جن لاشوں کو پامال کیا گیا. جو سمجھ گیا شاید اسی جملے پہ گریا کرے. عزیزان گرامی، کربلا میں دو لاشیں پامال کیے گئے، اور وہ ایک لاشا امام حسین کا ہے اور ایک لاشا حسن کے یتیم کا ہے. لیکن دونوں کی پامالی میں فرق یہ ہے کہ امام حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا ہے، اور حسن کے یتیم کو زندگی میں پامال کر دیا گیا. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب عزا، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کے جیسے فضائل بالکل مماثلت رکھتے ہیں، ویسے ہی مصائب میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے. بس فرق اتنا سا ہے کہ حسین کا جنازہ تیروں پر تھا اور حسن کے جنازے میں تیر تھے. ہاں ارباب عزا، آپ کی آوازیں بلند ہیں. بس تفصیل سے مصائب نہیں، بس دو چار جملے اور مجلس تمام ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا، ہمارا مولا وہ ہے کہ جس کا لنگر چلتا تھا، مولا کے دسترخوان چلتا تھا، اور مولا کے دسترخوان پہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون کھا کے جا رہا ہے، اس لیے کہ کریم ابن کریم کا دسترخوان تھا. ارباب عزا، امام حسن مجتبیٰ جب سواری سے جاتے رہتے تھے تو روایت میں یہاں تک ہے غلاموں کو زمین پہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو غلاموں نے کہا آئیے آقا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیے. تو مولا اپنی سواری سے اتر گئے اور غلاموں کے پاس بیٹھ کر غلاموں کا کھانا تناول فرمانے لگے. اور جب کھانا کھا چکے تو مولا نے فرمایا آؤ چلو اب حسن کے دسترخوان پہ چلو ہم وہاں اپنے دسترخوان پہ تمہیں سیراب کرتے ہیں. ارباب عزا، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے یتیموں کا سہارا ہے، جو فقراء کا سہارا ہے. ارباب عزا، امام حسن مجتبیٰ پر ظلم یہ ہوا کہ امام حسن کو زہر امام حسن کی زوجہ نے دیا، جادہ بنت اشس نے دیا. یہ روایت ہے، اور آپ اگر تصور کر لیں تو رونے کے لیے کافی ہے. جب ایک مرد اور ایک انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو گھر میں آنے کے بعد زوجہ سے ہی اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، لیکن بلا تشبیہ صد بلا تشبیہ جہاں پر امام حسن مجتبیٰ ہوں اور مظلومی کا یہ عالم ہو کہ خود زوجہ ہی قاتل بن جائے، ارباب عزا وہاں پہ مظلومی کا کیا عالم ہوگا. ارباب عزا، جناب امام حسن کو زہر دیا گیا. امام حسن مجتبیٰ نے جب اس زہر کو تناول فرمایا اور رضائے خدا سے تناول فرمایا، اور روایت کہتی ہے کہ جب امام حسن امام حسن کے کلیجے تک زہر پہنچا اور اس کے اثرات چہرے پر نمودار ہونے لگے، تو روایتوں میں ہے کہ کربلا میں حسن کے یتیم کا لاشا
پامال ہوا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، اور یہاں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ راوی کہتا ہے، روایت میں یہاں تک ہے کہ ہمارے مولا کی کریمی یہ ہے کہ جب جادہ بنت اشس نے جب زہر دیا تو وہ ایک مرتبہ سر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ نے محسوس کر لیا شاید رونے کے لیے کافی ہوگا، تو امام حسن نے فرمایا جو تیرا مقصد تھا وہ تو نے پورا کر لیا، اب کیا وجہ ہے کہ تو سر جھکا کے کھڑی ہے؟ تو اس نے کہا ابھی آپ کی بہن آئے گی، ابھی آپ کا بھائی حسین آئے گا، مجھے شرم آتی ہے میں نظر نہیں ملا پاؤں گی۔ ہم نے علماء سے سنا اور بزرگ علماء نے اس روایت کو بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسن کی کریمی دیکھیے کہ جس نے زہر دیا اسی عورت سے امام حسین نے فرمایا کہ اگر تجھے شرم آتی ہے تو جا دوسرے دروازے سے باہر چلی جا، ایسا نہ ہو میری بہن آ جائے اور بہن اور بھائی کا سامنا تو نہ کر پائے۔ ارباب عزا، یہ میرے مولا کی کریمی تھی کہ اپنی قاتلہ کو جس نے زہر دیا ہے اس کو دوسرے دروازے سے باہر کیا۔ جناب زینب آئیں روتی ہوئی آئیں، امام حسین آئے روتے ہوئے آئے، اور امام حسین آئے روتے ہوئے آئے۔ ارباب عزا، ایک کمسن قاسم ہے کہ جو آئے اور آنے کے بعد اپنے بابا کے سینے سے لپٹ گئے۔ کاش کے جملہ محسوس کر لیں، اپنے بابا کے سینے سے لپٹ گئے۔ کسی نے چاہا، اماں نے چاہا کہ قاسم کو امام حسن کے سینے سے جدا کر دیں۔ امام قاسم جناب امام حسن نے فرمایا فروا رہنے دو، میرے قاسم کو میرے سینے پر ہی لیٹے رہنے دو، اس لیے ایک باپ کو بڑا سکون مل رہا ہے، اس کا لال سینے پہ سو رہا ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جب میرے لال کا لاشا کربلا میں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے گا۔ ہر باب عزا، بس دو جملے مصائب کے مجلس تمام ہے۔ جب امام حسین زارو قطار رو رہے تھے تو امام حسن رو کے کہنے لگے اے میرے بھائی حسین، آپ اتنا نہ گریہ فرمائیے، آج مجھے زہر دیا گیا، آپ موجود ہیں، ہماری بہن زینب موجود ہیں، لیکن جب ہمارا بیٹا قاسم موجود ہے، آپ سب موجود ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کل روز عاشور جب آپ کو شہید کیا جائے گا، نہ اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، نہ عباس ہوں گے، اور آپ کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے صحرا میں پڑا رہے گا، نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی جنازہ بنانے والا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ تجھے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہا اور علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ جہاں جہاں بھی ولایت علی اور عزاداری کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، تحریک چلانے والوں کو صف ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
انجمن کے تمام عمران سے گزارش ہے کہ فرش ادب میں تشریف لے آئیں.